یہ کورس ایک دفعہ پھر میں پڑھا رہا ہوں، 3 دفعہ پہلے پڑھا چکا ہوں۔ اس میں کچھ اس دفعہ اضافے ہوں گے، کچھ سیکوینس میں چینج ہوگا، اور کچھ ہسٹری بھی میں نے ایڈ کی ہے فراہی اسکول کی، کہ وہ کیسے وجود میں آیا، اگرچہ یہ پہلے بھی میں مختصر طور پر دیکھتا رہا ہوں۔ تو اس میں ہم انشاءاللہ جو چیزیں پڑھیں گے یا سمجھیں گے، میں اس کا پہلے آج ایک مختصر سا تعارف کروا دیتا ہوں۔ 4 بڑے موضوعات ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی کتاب ہو تو 4 بڑے چیپٹرز ہیں جس کو ہم اس کورس کے اندر کوشش کریں گے کہ کور کریں۔ ہمارے پاس کوئی 32 سے 36 تک سیشنز ہوتے ہیں جس میں ہم کو سارا کچھ کور کرنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے خیر کیا تو کور ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ چیز سامنے رہنی چاہیے کہ یہ جو کورس ہوگا یہ 40 منٹ کا پہلا ہمارا پڑھاؤں گا، اس کے بعد آپ کے لیے سوالات کا موقع ہوگا۔ کلاس کے دوران میں سوال لے سکتا ہوں، اس سے زیادہ اچھی کلاس بعض اوقات ہو جاتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ کنٹینٹ جو ہے وہ کور نہیں ہو پاتا، کیونکہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر میں نے پیٹرن یہ سوچ کے، کیونکہ میں کسی سوال کو بھی ڈسکریج نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں کہ ہر سوال کو ایڈریس کرتا چلا جاؤں، اس وجہ سے پھر کلاس میں کنٹینٹ کور نہیں ہوتا، دوسری بحثیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم پہلے 40 منٹ کے لیے لیکچر ہوگا، اس کے بعد اس دوران میں آپ اپنے کویسچنز نوٹ کر لیجئے، اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، یا اگر آپ کے پاس کوئی نوٹ بک ہے تو اس میں نوٹ کر لیجئے، اور پھر ہم 40 منٹ کے بعد یعنی 41 منٹ سے انشاءاللہ سوالات کو لے لیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم 4 بڑے موضوعات اس کورس میں کور کریں گے۔ یہ 4 موضوعات جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ پہلا فکر فراہی کی مختصر تاریخ آپ کو ہم سمجھیں گے، مولانا فراہی کون تھے، مولانا فراہی کے زمانے کا ماحول کیا تھا، اور ان کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی جس کو ہم فراہی اسکول کہتے ہیں یا اصول کہتے ہیں، اس کو ہم سمجھیں گے۔ یہ بہت زیادہ ٹائم اس پر نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ یہ ہمارے فکر فراہی کو سمجھانے میں کچھ معاون تو ہے، لیکن اصلاً اتنا اہمیت نہیں رکھتا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ فطرت کے اوپر بات ہوگی، کیونکہ فکر فراہی میں فطرت کے اوپر کافی سٹریس کیا جاتا ہے، اور فطرت کے موضوع کو الگ سے میں مختصر طور پر لوں گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ چلتا چلا جائے گا۔ لیکن فطرت کے معنی کیا ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کو ہم 1-2 سیشن میں سمجھیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے گا۔ تیسری جو بڑا موضوع ہوگا اس میں جو ڈسکشن میں آئے گا، وہ ماخذ دین کی بحث ہے۔ ماخذ دین کا مطلب ہے کہ ہم دین کہاں سے لیتے ہیں، اور ان کی حیثیت کیا ہے دین کے اندر، اور ان کے فہم کے طریقے کیا ہیں۔ مثلاً ہماری اس وقت اگر حنفی ٹریڈیشن میں دیکھا جائے تو اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ملے گا، اصول فقہ کی کتابوں میں، کہ دین کے ماخذ 4 ہیں یا فقہ کے ماخذ 4 ہیں۔ قرآن ہے، سنت ہے، قیاس ہے اور اجماع ہے، یا اجماع اور قیاس دونوں آرڈر ٹھیک ہے، لیکن زیادہ اجماع پہلے آتا ہے 3 نمبر پہ، اور پھر قیاس۔ تو اب ہم فکر فراہی والے اس میں صرف قرآن اور سنت اور زیادہ سے زیادہ حدیث کو لیتے ہیں، لیکن ان کے ہاں یہ 4 ماخذ ہیں۔ کہنے کو ادلہ کے نام سے اگر جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کوئی اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، مثلا استحسان ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ماخذ دین کی بحث یعنی سورس آف ریلیجن کی بحث، ان سورسز کی حیثیت کیا ہے، یعنی قرآن، سنت اور حدیث کی حیثیت کیا ہے، اور پھر ان کو سمجھنے کے طریقے کیا ہیں، یہ تیسرا بڑا موضوع ہوگا۔ اور یہ اصل میں موضوع ہے جو فکر فراہی جہاں پر اپنا محنت لگاتا ہے، اپنی ساری توجہ مرکوز رکھتا ہے، اصل دائرہ یہ ہے۔ اس کو ہم عام زبان میں اصول کہہ سکتے ہیں، کہ اصول کی جو بحثیں ہیں وہ ہم یہاں پر کریں گے، اور اصول دین کو سمجھنے کے، دین کی بنیادیں کیا ہیں اس کو سمجھنے کے، یہ سارے اس میں زیر بحث آئیں گے۔ اور پھر کچھ اہم نتائج، سارے نتائج فکر پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے لیے تو بہت لمبا ٹائم چاہیے، تو میں چند جتنا بھی
ان بحثوں کو ختم کرنے کے بعد میرے پاس سیشنز ہوں گے، تو اس میں میں کوشش کروں گا کہ ایک سیشن ضرور ایک آئیڈیا کے اوپر لگا دوں، مثلا یہ کہ ہمارے نتائج فکر کے اعتبار سے رجم کی کیا حقیقت ہے، کہ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا تھا قرآن کی کس آیت کے تحت ہے، اس کے معنی کیا ہیں، کب سزا دی جائے گی، کیسے سزا دی جائے گی، اس طرح کی چیزوں پر، اسی طرح نبی اور رسول کا فرق ہے، اس پر بات کریں گے کہ یہ مکتب فرائی کے ہاں اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو اس طرح میں نے آؤٹ لائن آپ کے ڈیش بورڈ پہ پڑی ہوئی ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اصل میں سارے اس آؤٹ لائن کو دیکھا جائے تو وہ 4 بڑے سیکشنز میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ یعنی فکر فرائی کی مختصر تاریخ کیا ہے، یہ اسکول آف تھاٹ کیسے ایمرج ہوا، اس کے اندر کے جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ آئیڈیاز کس بنیاد پر آئے، وہ کیا ماحول تھا جس نے ان کو اس طرح سے سوچنے پہ مجبور کیا، یا ماحول نے ان کے پر کوئی اثرات ڈالے یا نہیں ڈالے، اس طرح، اور فطرت کیا ہے، اس کی چونکہ بہت اہمیت ہے اس فکر کے ہاں، تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ ماخذ دین میں قرآن کی کیا حیثیت ہے، اس کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے، مثلا اس میں نظم قرآن کا ایک تصور مانا جاتا ہے جس کی بہت اہمیت ہے ہمارے مکتب فکر میں، اس طرح کی بحثیں ہوں گی، اور آخر پہ جو ان کا تھاٹ پروسیس کے بعد جو آیت کے معنی سمجھے گئے ہیں یا کسی حدیث کے معنی سمجھے گئے ہیں، تو ان میں سے چند اہم مثالیں 10 ہو سکتی ہیں، 5 ہو سکتی ہیں، وہ ٹائم کے اوپر منحصر ہوگا، تو ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے کہ یہ، تو اس طرح سے ہم 4 زاویوں سے فکر فراہی کو سمجھیں گے۔ فکر فراہی یہ نام پڑ گیا ہے، حقیقت میں تو یہ صرف ایک امتیاز کے لیے، ناموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی کہا ہے کہ میں نے قبائل اور قومیں اس لیے بنائیں کہ وہ تعارف ہو، ایسا ہی یہ بھی تعارف ہے۔ دراصل اگر امت مسلمہ کو 2 حصوں میں پرانے لوگ تقسیم کرتے تھے، ایک اہل سنت اور ایک اہل تشیع، تو اگر فکر فراہی کو دیکھا جائے تو وہ اہل سنت کے امبریلا کے نیچے اکٹھا ہوتا ہے۔ تو اہل سنت کی اندر مسالک ہیں، بہت سارے مدارس ہیں، پوائنٹ آف ویوز ہیں، یا اسکول آف تھاٹس کا لفظ آج کل زیادہ قابل فہم ہے۔ یہ جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان میں ایک فکر فراہی ہے، وہ اہل سنت کے بڑے امبریلا کے تحت اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ تو اس لیے میں نے وضاحت کی کہ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، یہ صرف ایک اپروچ کا نام ہے، اور اس اپروچ میں ابھی تک جب تک ہم زندہ ہیں، جنہوں نے براہ راست اس فکر کے بانیوں سے پڑھا ہے، تو وہ کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ فرقے کی شکل اختیار نہ کرے، کیونکہ ہمارے ہاں فکر فراہی میں سب سے بنیادی بات دلیل ہے، اور اگر دلیل میں میرے استاد غلط ہیں، میرا کلاس فیلو طاقتور ہے دلیل میں، تو میرے کلاس فیلو کی بات چلے گی، میرے استاد کی بات نہیں چلے گی۔ اس فکر کے اندر ابھی تک ہم نے اس چیز کو زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں، مولانا فرائی ہیں، اصلاحی صاحب ہیں، غامدی صاحب ہیں، تو ان کی باتیں پھر مؤثر ہو جاتی ہیں، شخصیت کا وزن بھی ان میں آ جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ کچھ شاگردوں کی بات میں شخصی وزن دوسروں کے لیے، ہم تو اپنے ہاں یہ کوشش کرتے رہتے ہیں اس چیز کو برقرار رکھیں، لیکن بہرحال یہ ایک مشکل سٹیج ہوتی ہے جس میں ہم کہہ لیجئے کہ سنبھالنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی کو بعض اوقات توقع نہیں ہوتی۔ مثلا مجھ سے اگر کوئی سوال پوچھے تو میں کہوں جی کہ مجھے اپنے استاد سے اس بات میں تھوڑی سی اختلاف ہے، تو وہ لوگوں کے لیے اچنبے کی بات ہوتی ہے کہ اتنا بڑے آدمی، اتنے مشہور، اتنے دنیا میں ان کی بات مانی جاتی ہے اور تم ان کی بات نہیں مان رہے ہو، تو یہ بعض اوقات ایسے سوالات بھی فیس کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہماری جو فکر فراہی ہے یہ صرف ایک اپروچ کا نام ہے، اس کو نہ مسلک نہ فرقہ کہا جا سکتا ہے۔ اپروچ میں کوئی بھی آدمی اس کو اختیار کر سکتا ہے، حنفی رہتے ہوئے بھی اختیار کر سکتا ہے، بریلوی اور دیوبندی رہتے ہوئے بھی اختیار کر سکتا ہے۔ یہ ماخذ دین کو، قرآن اور سنت اور حدیث کو سمجھنے کی ایک اپروچ ہے، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے، اور اس اپروچ کی وجہ سے ہمارے کچھ نتائج فکر جو ہیں وہ مختلف ہوئے ہیں۔ تو ہم آج شروع کر دیتے ہیں پہلے حصے کو، میں کوشش کروں گا کہ یہ زیادہ نہ پھیلے، مختصر رہے، تو لیکن بہرحال اس فکر فراہی کی مختصر تاریخ کے تحت ہم چیزوں کو سمجھیں گے۔ اس میں
फ़िक्र फ़राही कैसे वजूद में आया, मौलाना फ़राही का मुख्तसर तारुफ, मौलाना अमीन हसन इस्लाही का मुख्तसर तारुफ, उस्ताद ग्रामी का मुख्तसर तारुफ, ये चीज़ें ज़रा बहस आएंगी। और फिर कुछ हल्की सी मैं एक सेशन में या 2 सेशन में उस फ़िक्र की जो डेवलपमेंट है मौलाना फ़राही से होता हुआ गांधी साहब तक कैसे पहुंचा है, उसमें क्या एडिशन हुए हैं, क्या तब्दीलियां हुई हैं, उसके ऊपर मैं एक नज़र डालूंगा ताकि एक ओवरव्यू सा इन 3 शख्सियात के पहलू से सामने आ जाए। शख्सियात और भी हैं, मसलन अख्तर हसन इस्लाही साहब इंडिया के, वो मौलाना इस्लाही के, मौलाना अमीन हसन इस्लाही के क्लास फेलो थे, मौलाना फ़राही से पढ़ा है, वो भी एक जामे शख्सियत थे। इसी तरह और भी लोग हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान में जो मैं रहता हूँ तो यहाँ को जो तारुफ है वो इन्हीं 3 शख्सियात के हवाले से होता है। तो अख्तर हसन इस्लाही साहब बिलाशुबा इसके हकदार हैं कि उनके ऊपर पूरा एक लेक्चर दिया जाए, लेकिन बहरहाल कोर्स के तंगनाई की वजह से मैंने लेकिन उनका तस्करा करना बहुत ज़रूरी था। तो अब हम देखते हैं कि ये पहला हिस्सा फ़िक्र फ़राही वजूद में कैसे आया। आज हम कोशिश करेंगे कि इसी पहलू को समेट लें। आप लोग सब जानते हैं कि हिंदुस्तान बर्रे सगीर पाक व हिंद, मौलाना फ़राही यहीं के हैं, यूपी के, और अंग्रेज़ के ज़माने में पैदा हुए हैं। अंग्रेज़ी दौर में मज़हब, हर तरह के मज़हब को, लेकिन ख़ास तौर से इस्लाम को बहुत से चैलेंजेस का सामना था। तहद्दी की जमा है चैलेंज। तो अंग्रेज़ की जो तहद्दियात थी वो कई पहलुओं से थी। एक तो वो गालिब तहजीब थे उस वक्त, साइंस भी उनके पास थी, ताकत भी उनके पास थी, पैसा भी उनके पास था, सियासी इक़्तिदार भी उनके पास था, तो उनकी बात वैसे ही बहुत वज़नी हो जाती थी। लेकिन उनके जो अक़लियत परस्ती थी या ताक़ुल था या रैशनलिज्म का जो तसव्वुर था, क्योंकि पिछले एक लंबी तहरीक है जो रिनाइसेंस से उठी थी और उनके यहाँ जो यूनानी फ़िक्र की अप्रोच थी उसको दोबारा उन्होंने बहाल किया था। तो उस पर बड़े फ़ख्र करते थे वो कि हमने एंटीक्विटी को दोबारा बेदार किया है, ज़िंदा किया है, और हम अक़ली तौर पर सोचते हैं, साइंटिफिक असूलों पर सोचते हैं। चुनांचे उन्होंने हर मज़हब, सिर्फ इस्लाम नहीं, हर मज़हब के परख उड़ाए, खुद ईसाइयत के भी उन्होंने हर चीज़ पे समझिए कि एतराज़ात किए। उसमें एक हदफ इस्लाम भी था। और चूंकि अंग्रेज़ यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे तो मुसलमान पहले इक़्तिदार में थे, तो उनको मुसलमानों से खौफ भी था। तो यहाँ समझ लीजिए कि ज़्यादा जोर बर्रे सगीर में इस्लाम के ख़िलाफ़ सर्फ हुआ है उनका। तो मसलन एतराज़ात में मैं बड़े बड़े चैलेंज जो हैं वो सामने लेके आ रहा हूँ। उसमें एक चैलेंज ये था कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। और उनके यहाँ अगर आप देखें तो 70 हिजरी में जॉन ऑफ दमिश्कस एक यहूदी है जिसने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक किताब लिखी थी। उस किताब से लेकर 1600 तक, 1600 AD तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ही लिखा गया है सब कुछ। अक्सरियत ऐसी है किताबों की, कहीं कहीं आपको कोई नरम जुमला बस मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जब ये 1600 के बाद इन्होंने इस्लामी किताबों को पढ़ना शुरू किया है तो इनकी राय में कुछ तब्दीलियाँ आनी शुरू हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। लेकिन वही मुखालफत जो शुरू से चली आ रही है, वो यूहन्ना दमिश्की से, जॉन ऑफ दमिश्कस से, उसकी जो बनाया हुआ जहन था वो चलता आ रहा था। और वही हिंदुस्तान में भी उसी जहन के साथ, यानी हज़रत ईसा मयार हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी रोशनी में देखा जा रहा है। तो उस पहलू से बहुत सारे एतराज़ात हैं, जिसमें पहला एतराज़ ये है कि कुरान मजीद गैरुल्लाह का कलाम है। दूसरा एतराज़ ये है कि हदीस तो महफूज नहीं है, लोगों ने इसको पता नहीं, इसके ऊपर बहुत सारी आज तक बहुत सारा काम है, जोसेफ साख्त का काम है, गोल्ड ज़हर का काम है, इस तरह के आप लोग वाकिफ़ होंगे। ये सारे काम उनके पीछे थे और वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि भाई हदीस गैर महफूज है। अभी तक इस तरह के बहुत सारे काम हो रहे हैं वेस्ट में, लेकिन बहरहाल उस ज़माने में जो ज़्यादा जोर असूली तौर पर था कि हदीस महफूज नहीं है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو موازنے میں رکھ کر دیکھا جا رہا تھا۔ آپ کی ولادت غیر معجزانہ ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ کی ولادت معجزانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کوئی شادی نہیں کی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زیادہ شادی کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کسی کے خلاف چھری تک نہیں اٹھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں پیدا کر رہے ہیں، اور کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں، کچھ مشرکین مکہ کو بھی جہنم واصل کیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے معجزات نہیں ہیں جس طرح کے حضرت عیسیٰ کے پاس ہے۔ اس سے ایک موازنہ بنا کر بتایا جاتا تھا کہ حضرت عیسیٰ زیادہ بڑے درجے کے رسول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر رسول ہیں، اول تو وہ رسول نہیں ہیں نعوذ باللہ، لیکن اگر ہیں بھی تو وہ حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں ان پہلوؤں سے وہ ذرا نیچے نظر آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کے بہت سارے پہلو اس میں زیر بحث آ جاتے ہیں کہ جس پر اعتراضات ان کے ہاں سے نظر آتے ہیں۔ مثلاً مینٹگومری وارڈ کی کتاب دیکھیے کہ محمد ایٹ مدینہ اور محمد ایٹ مکہ، وہ کہتے ہیں مکہ میں بڑے پرہیزگار، جنگوں سے گریز کرنے والے، صلح جو نیکی پر قائم رہنے والے، مدینہ میں جاتے ہی جنگیں بھی ہو رہی ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ وہ اس طرح کی چیزیں زیر بحث۔ اسی طرح انگریزوں کے پاس اس زمانے میں سائنس بھی نئی تھی، اور سائنس کا اس وقت ظاہری پہلو زیادہ غالب تھا جب وہ ہندوستان میں آئے ہیں۔ ظاہری پہلو سے میری مطلب یہ ہے کہ ایک تصور یہاں منتقل ہوا ہندوستان میں کہ صرف حواس میں آنے والی چیزیں ہی مانی جائیں گی، حالانکہ سائنس بھی بہت ساری چیزیں مان رہی تھی جو حواس میں نہیں آتی، لیکن بہرحال یہ ایک لمبا چوڑا تصور دیا گیا کہ بس جو چیزیں حواس کے تحت آ سکتی ہیں بس اسی کو مانا جائے گا۔ چنانچہ بہت ساری چیزوں کا انکار مذہب کے اندر جو مانی جا رہی تھی، مثلاً فرشتے مانے جا رہے تھے، خدا مانا جا رہا ہے، معجزات تھے، اسی طرح غیبی قسم کی قوتیں، جنات اور اس طرح کی چیزیں، ان سب کو حواس کے دائرے میں لانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ تو جو چیزیں نہیں آ رہی تھیں ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ جیسے اب ہمارے زمانے میں آتے آتے خدا کے بارے میں بھی وہی صورتحال ہو گئی ہے۔ جب انگریز یہاں آیا تھا تو خدا کا انکار ابھی اتنے طاقت سے نہیں ہو رہا تھا، اگرچہ کہیں کہیں لوگ پیدا ہو چکے تھے اور وہ نیچر گاڈ کے تصور تک جا چکے تھے، لیکن مثلا آئنسٹائن کے زمانے میں ایسا ہو چکا تھا، لیکن بہرحال ہندوستان میں خدا کے انکار کے اوپر اتنا زور نہیں تھا، لیکن اس بات پر زور تھا کہ غیبی چیزیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو فرشتے، جنات وغیرہ، یہ ساری چیزیں چیلنج میں آ گئیں کہ ان کو ثابت کیا جائے حواس کے ذریعے سے۔ اسی طرح ایک چیلنج یہ درپیش تھا ہندوستان کے مسلمانوں کو کہ جہاد کے ذریعے سے اسلام دنیا میں پھیلا۔ یہ دو پہلوؤں سے ان کو ضرورت تھی۔ سیاسی ہتھ کنڈا تھا کہ مسلمان لڑنا چھوڑ دیں تاکہ ویسٹ کو پراسپر کرنے کا موقع ملے، وہ اپنی حکومت کو مضبوط کرے۔ تو اس کام کے لیے انہوں نے یہ فضا پیدا کی اور صوفیزم کو نمایاں کیا اور پریچنگ کو نمایاں کیا، جو ان کا اپنا مشنری اسلوب تھا، اور جہاد کے اوپر باقاعدہ تحریریں بھی لکھی گئیں کہ اسلام جو ہے وہ تو تبلیغ سے پھیلا ہے، جہاد سے نہیں پھیلا ہے۔ تو جہاد کے بارے میں اگر آپ پچھلے 20 سال کو دیکھیں تو پچھلے 20 سال میں جہاد کو بالخصوص بدنام بھی کیا گیا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی جہاد کے بارے میں اس طرح کی چیزیں پیدا کی گئی۔ چنانچہ یہ بھی موضوع ہمارے اور پھر انہوں نے عیسائیت کے پس منظر میں دیکھا اسلام کو، اور کہا جی کہ صحیح مذہب تو غیر سیاسی ہوتا ہے جیسے عیسائیت ہے، تو بس وہ اپنی اصلاح کریں، اللہ اللہ کریں، اور بس سیاست سے کیا تعلق ہے، حضرت عیسیٰ نے تو کوئی حکومت نہیں بنائی، حضرت عیسیٰ نے تو کسی قوم کے اوپر چڑھائی نہیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو تم حضرت عیسیٰ بھی اگر تم مانتے ہو کہ اللہ کے رسول ہیں تو خالص دین تو پھر وہی ہوا۔ تو اس طرح کی چیزیں زیر بحث آ رہی تھی۔ ایک اور اعتراض جس کو اقبال نے ڈسکس کیا ہے اپنے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ والی کتاب میں، وہ یہ کہ ویسٹ نے یہ تبصرہ کرنا شروع کر دیا، یہ غالباً ولیم بوناپارٹ کے زمانے سے یہ تبصرہ چلا آ رہا ہے کہ اسلامی تہذیب جو تھی وہ جمود کا شکار ہو گئی تھی، اس لیے وہ کولیپس کر گئی اور ویسٹ کو موقع ملا ہے۔ تو اس کے پہلو سے بھی بہت ساری چیزیں کہی جا رہی تھی، یہاں پر بھی ہندوستان میں بھی علامہ اقبال نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، میرا خیال ہے کہ چھٹے خطبے میں جا کر اپنی کتاب کے،
تو اس طرح کے یہ بھی ایک چیلنج کے اندر موجود تھا۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات سائنس کے خلاف، بہت ساری ایسی چیزیں جب سائنس کے خلاف ہیں تو لہذا غلط ہیں۔ مثلا قرآن کہہ رہا ہے کہ سورج گھوم رہا ہے، اس زمانے میں زمین گھوم رہی ہے، قرآن زمین کی بات نہیں کر رہا، سورج کی بات کر رہا ہے، تو اس سے یہ جیو سینٹریسزم کا نظریہ نکالا گیا کہ قرآن بھی شاید زمین کو مرکز مان رہا ہے اور سورج کو گھومتا ہوا مان رہا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ بڑا قرآن کے خلاف بات کی گئی کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے کہ متحرک ہے۔ ہمارے ہاں سے بہت کتابیں بھی لکھی گئیں کہ زمین ساکن ہے اور سورج حرکت میں ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ بات مان لی گئی تھی۔ حالانکہ یہ خود مسلمانوں کے ہاں بھی یہ بات مانی جا رہی تھی، ابراہیم توسی تک یہ بات ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ سورج کے گرد زمین گھومتی ہے، لیکن بہرحال اس کو شہرت نہیں ملی، شہرت گلیلیو وغیرہ اور کوپرنیکس وغیرہ کو ملی۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ چونکہ سائنس کے مطابق زمین گھوم رہی ہے، سورج ساکن ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ سورج ساکن ہے، سورج چل رہا ہے اور زمین ساکن ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ زمین ساکن ہے، لیکن اس کا خود بخود ایک نتیجہ مسلمان بھی نکال رہے تھے، وہ بھی نکال رہے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ کیونکہ قرآن میں حقائق کے خلاف باتیں ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ تو حقائق کے خلاف باتیں نہیں کر سکتے، تو اگر قرآن مجید میں یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں تو پھر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث دونوں کے بارے میں یہ چیلنج بھی ایک تھا کہ سائنس کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلط ہیں، اور نعوذ باللہ اسی وجہ سے کہ یہ غلط ہیں تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو مثلاً بن بات کے حضرت مسیح کی ولادت سائنس کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ معجزات کیسے ہو سکتے ہیں؟ قدرت کے قانون اٹل ہیں، فزیکل لاز، اس کو توڑ کر کیسے کوئی کام ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی یہ وہ ماحول ہے جو انگریز نے بنا رکھا تھا۔ میں نے چند چیزیں لی ہیں اور بھی اس لسٹ میں ایڈ کی جا سکتی ہیں، میں نے کوئی کمپریہنسو لسٹ نہیں دینی، صرف ایک پس منظر سا کریٹ کرنا ہے کہ انگریز کیا مسائل پیدا کر رہا تھا۔ اس میں پھر بہت سارے مناظرے مشنریز کے ساتھ ہوتے تھے، بحثیں ہوتی تھی، تنقیدیں ہوتی تھیں۔ ان تنقیدوں کے اندر سے ہمارے مسلمانوں کے اندر جو رد عمل سامنے آئے وہ کچھ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں اس کو نام دے رہا ہوں مسلم فکر، ہندوستان کا مسلم فکر انگریز کی چیلنج کے مقابلے میں۔ تو انگریزی تحدیات کے مقابلے میں ہندوستان کا مسلم فکر، پہلا جو رد عمل سامنے آیا وہ بہت دلچسپ ہے اور بہت سٹرونگ ہے۔ اس نے ہندوستان کیا پورے عالم اسلام پہ اثر ڈالا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک گروہ نے جس میں سب سے زیادہ نمایاں سر سید ہیں اور اقبال ہیں اور سعودی عرب کی وہابی تحریک ہے، یہ بہت نمایاں ہے۔ وہابی تحریک کو میں ضمنی طور پر یہاں زیر بحث آئے گی، لیکن اصل میں سر سید اور علامہ اقبال ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا دین اللہ کا ہے اور یہ کائنات بھی اللہ کی ہے، تو ان دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ تو سائنس اگر صحیح باتیں کر رہی ہے تو قرآن میں اور دین میں باتیں ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی سائنس کہہ رہی ہے۔ یہ اصول بنا لیا۔ سر سید کے اپنے الفاظ میں وہ یہ کہتے تھے کہ ایک ورک آف گاڈ ہے اور ایک معافی چاہتا ہوں اور ایک ورڈ آف گاڈ ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ دونوں آپس میں ٹکراؤ نہیں رکھ سکتے۔ ورک آف گاڈ یعنی کائنات کا بننا، کائنات کا سسٹم، اس کے اندر فزیکل لاز، اگر اللہ تعالیٰ ان کو بیان کریں گے اپنے ورڈ میں تو بالکل اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب ان کے اندر ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ جو تھا وہ بڑا بھیانک ہے، لیکن اس بھیانک نتیجے نے پوری امت کو ایک دوبارہ سوچ پر مجبور کیا۔ اس لیے میں اس کو بڑا اہم سٹیپ سمجھتا ہوں مسلمان فکر میں، کہ یہ تصور پیدا ہونے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جس طرح سائنس میں ایوولوشن تھیوری ہے تو وہ بہت سارے سوالات کے باوجود اس کو مانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوولوشن کی تھیوری نے بایولوجی میں جتنی ڈیولپمنٹ کی ہے
کسی اور تھیری نے نہیں کی ہے۔ تو اسی طرح سر سید کے اس نظریے نے ہندوستان کے مسلم فکر کو جو کچھ دیا ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ اس کی غلطی کے باوجود جو کچھ اس کے نتیجے میں، اس کے رد عمل میں پیدا ہوا، بہت قیمتی ہے، بہت شاندار ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت اہم سنگ میل ہے کہ ہم سر سید کی اس بات کو سمجھیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ورک آف گاڈ یعنی اللہ کا کام اور ورڈ آف گاڈ اللہ کا کلام، ان دونوں کو کمپیٹیبل ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب یہ بات انہوں نے کہی، اب دونوں میں ٹکراؤ تو ہے، یعنی میں نے جو مثال دی جیو سینٹریسزم کی اور سورج کے چلنے کی اور زمین کے ساکن ہونے کی، اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ورک آف گاڈ تو ٹھوس حقیقت ہے، ہمارے سامنے ہے۔ ورک آف گاڈ، کائنات، سائنس، یہ ہمارے سامنے ایک حقیقت کے طور پہ ہے۔ تو اس کو اصل مان کر قرآن اس کی روشنی میں سمجھا جائے۔ چنانچہ انہوں نے پورے قرآن کی نئی تفسیر لکھنے کی کوشش شروع کی، اور جو جو چیزیں حواس کے تحت آ سکتی تھیں، سائنس کے تحت آ سکتی تھیں، اس کو مانتے چلے گئے، لیکن جو اس کے تحت نہیں آتی تھی اس میں انہوں نے تعویلیں کرنی شروع کر دی۔ تو سائنس کے مطابق قرآن کو دکھانے کی کوشش، یہ پہلا مسلم فکر کا سب سے بڑا رد عمل ہے، بہت مؤثر رد عمل ہے، مؤثر دونوں معنی میں، کہ دین کے اندر بھی خرابی پیدا کر رہا تھا اور مثبت نتائج بھی پیدا کر رہا تھا، کہ اس کے رد عمل میں کچھ دوسری سوچیں پیدا ہو رہی تھی۔ علامہ اقبال کو میں نے اس لیے اس لسٹ میں ڈالا ہے، اصل میں کردار سر سید کا ہے، لیکن علامہ اقبال نے جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ لکھی ہے، اس میں اس کا پرتو نظر آتا ہے۔ انہوں نے جو پرتو لیا وہ سر سید کے نے فضا بنائی تھی، لیکن ترکی کے گوگالپ نام کے ایک شاعر تھے، لیکن انہوں نے مذہب میں ایک ریفارمسٹ کا کام کیا ہے، قوانین کے اوپر بہت ساری باتیں انہوں نے کی۔ تو اقبال اس سے متاثر ہوا، اور متاثر ہونے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ میں اجتہاد کے اوپر اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر تحقیق کر کے تو باقاعدہ لکھوں یا لیکچر دوں۔ تو انہوں نے پھر یہ 6-7 لیکچرز دیے تھے۔ تو اقبال نے اس ہوا کے اندر سے یہ بات کہی کہ اسلام کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے، بالکل وہی بات جو سر سید کی ہے، لیکن اس میں معیار سائنس کو نہیں بنایا اقبال نے۔ معیار اقبال کے ہاں دوسرے ہیں، لیکن وہ عقلیت ہے، فلسفہ ہے، لیکن سائنس نہیں ہے۔ سر سید کے ہاں معیار سائنس تھا، اور اقبال کے ہاں سائنس تعقل ہے، تعقل یعنی ریشنلزم۔ تو اس طرح سے اقبال اور سر سید ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، لیکن فرق کے ساتھ کہ اقبال کے ہاں ریشنلزم ہے اور سر سید کے ہاں امپیریسزم ہے۔ یہ دو نمائندے ہیں، ایک سائنس کا نمائندہ ہے اور ایک فلسفے کا اور تعقل کا نمائندہ ہے۔ دونوں چاہتے ہیں کہ اسلام ان کی روشنی میں ریکنسٹرکٹ کیا جائے، اور ریکنسٹرکٹ کر کے بتایا جائے کہ اسلام ایک زندہ جاوید، ہر زمانے میں عمل میں آ سکنے والا مذہب ہے، ہر دور میں ہدایت دینے والی ایک اللہ کی ایک ہدایت ہے۔ یہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ یہ تاثر جو ہے یہ ان دونوں بزرگوں کے ہاں آپ کو ملے گا۔ وہابی تحریک نے جو چیز لی وہ سیاسی طور پر لی ہے کہ اسلام کو دور جدید میں نافذ کیا جائے، اور تاکہ جو اس وقت ان کی نظر میں انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کی، توحید بالکل خالص، بدعت بالکل نکال دی جائیں، فقہ بالکل نکال دی جائے، تو خالص دین رہ جائے گا، تو ہم بالکل کچھ اس قابل ہو جائیں گے کہ بس ٹھیک ہے اللہ اللہ کریں اور دنیا سے چلے جائیں، لیکن دنیا میں دین کو نافذ کریں۔ تو وہابی تحریک کے اندر یہ حکومت میں آنے کا، بعد میں اسی آئیڈیا کو ہمارے ہاں مودودی صاحب کے ہاں بھی نظر آئے گا، لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ، وہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے۔ تو یہ پہلا رد عمل تھا انگریزی چیلنجز کا۔ تو اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کا مسلم فکر نمبر 1، یہ فکر ہندوستان میں ڈیولپ ہوا اس شان کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ اور اس گریوٹی کے ساتھ۔ عالم اسلام میں آپ کو صرف 2 جگہ پہ اور نظر آئے گا، لیکن وہ اس سے بہت کمزور تر ہے، ایک مصر ہے اور ایک ترکی ہے۔ باقی جگہوں پہ آپ کو وہابیت زیادہ نظر آئے گی۔ وہابی تحریک میں پازیٹیو معنی بول رہا ہوں یہاں، اس کلاس میں یاد رکھیے گا کہ فرقے زیر بحث آئیں گے،
لوگ زیر بحث آئیں گے، لیکن پازیٹیو سینس میں ہر فکر کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ان کا ایک اصول ہوتا ہے، ان کی ایک اپروچ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ باتیں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. ہم چل کر اس کورس میں یہ بات واضح ہوگی کہ اصولوں سے کتنا فرق پڑتا ہے، ایک اصول کے تبدیل ہونے سے کتنی آرا تبدیل ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہر معافی چاہتا ہوں، ہر گروپ، ہر مسلک کے پیچھے کچھ اصول ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے بات کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ کہیں اسٹیٹڈ ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال وہ اصولوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اقبال کی یہ کتاب جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سر سید کے مقالات اس موضوع پر دیکھ سکتے ہیں، اور ایک رود کوثر اور موج کوثر کے نام سے کرامہ شیخ صاحب کی کتابیں ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں جو باتیں کچھ آپ کو مل جائیں گی جو اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے معاون ہو سکتی ہیں. مسلم فکر نمبر 2، دین کو جیسا کہ وہ روایتی طور پر موجود ہے اسی طرح سے ماننا چاہیے. یعنی پچھلی 13 صدیوں میں جو کچھ دین بن کے ہمارے پاس آج موجود ہے، جو بھی کارپس دین کا ہے، جو فقہ ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو حدیث کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو تصوف کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو ایز اٹ از محفوظ کر لیا جائے، اسی کو روایتی طور پر جو کچھ موجود ہے اس کو مان لینا چاہیے، اور اپنے دین کو بچانا چاہیے، اور انگریزوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ شیطان ہیں، یہ کافر ہیں، ان کی باتوں میں آ کے ہم اپنا دین خراب کریں گے، اس کو چھوڑ دیجیے، ان کی باتوں پہ کان دھرنا چھوڑ دیجیے، اپنے دین کو سینے سے اچھی طرح لگا کے مضبوطی سے تھام لو، اور باقی سب کچھ بھول جاؤ. اس کو بچاؤ، اس کے لیے مدارس قائم کرو، اس کے لیے جدوجہد کرو، اس کے لیے تبلیغ کرو، جو کچھ بھی کرنا ہے بس اسی روایتی دین کے ساتھ جڑ کر کرنا ہے. یہ دوسرا رد عمل پیدا ہوا، یہ فطری سا رد عمل ہے، اور اس نے بھی بڑا سہارا دیا ہے، ابھی تک دے رہا ہے یہ طریقہ. تو دین بچاؤ مہم کہنا چاہیے اس کو، یا مدارس کی مہم کہنا چاہیے، کہ روایتی دین کو مضبوطی سے تھامے رکھا جائے، اور اس کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دی جائے، اس کو ضائع نہ ہونے دیا جائے، اس کے جاننے والے لوگ پیدا کیے جائیں تاکہ وہ سوسائٹی میں ہر وقت موجود رہیں، اور جب بھی کوئی حملہ آئے تو وہ اپنی صحیح بات، جو روایتی بات ہے، اس کو بتانے والے موجود ہوں. اس میں تعقل، اس میں سائنس، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ عقلیت چاہیے. اگر کوئی بات آپ کو نوز باللہ بیوقوفی کی بھی لگ رہی ہے تو تب بھی آپ نے ماننی ہے، کیونکہ ہمارے دین میں ایسا ہی ہے. اسی سے پھر ہمارے زمانے میں ایک تبصرہ کیا جاتا ہے کہ دین شاید ایک بلائنڈ فیتھ کا نام ہے، وہ اسی تصور سے پیدا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے روایتی دین کو پکڑ کے رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو تمام روایتی علماء بالخصوص دیوبند، بریلوی بھی شامل ہیں اس میں ضمنی طور پر، اور اہل حدیث بھی شامل ہیں، لیکن زیادہ کردار میرے خیال میں، کسی کی ریڈنگ مختلف ہو سکتی ہے، وہ مدرسہ دیوبند کا ہے. انہوں نے اصل میں اس شعور کو محسوس کیا ہے اور اس طرح سے اس کی بنیاد رکھی ہے. تو یہ جو تقلیدی مسالک ہمارے ہاں موجود ہیں، وہ اس روایت کا، اس طرز عمل کا ایک نتیجہ ہے. چنانچہ وہ کوئی تبدیلی بھی آپ کو کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، شوشے برابر تبدیلی بھی آپ نہیں کریں گے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر ایک مجتہد کے لیول کا آدمی ہونا چاہیے، وگرنہ آپ اس روایت کو توڑ دیں گے. علامہ اقبال بھی اس میں ایک کردار رکھتے ہیں. وہ کردار یہ ہے کہ مارٹن لوتھر کی تحریک پر علامہ اقبال نے تبصرہ کیا ہوا ہے کہ مارٹن لوتھر نے عیسائیت کی بالکل ہلاک کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے روایت کو چھوڑ کر بائبل کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. تو جب روایت کو توڑ کر، ٹریڈیشن کو توڑ کر آپ بائبل کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہماری 13 صدی میں وجود میں آ چکا ہے، یہ دھڑام سے گر جائے گا. تو آپ ویکیوم میں کھڑے ہو جائیں گے. جب آپ ویکیوم میں کھڑے ہوں گے تو کچھ پتہ نہیں کدھر جائیں گے آپ. تو اقبال کا بھی اس میں ایک رول ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ یکدم سارا کچھ ختم کر دیا جائے، جیسے سر سید ختم کرنا چاہ رہے تھے. اقبال ایک طرف ادھر ہیں کہ وہ فلسفے کی روح سے ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس روایت میں کھڑے ہو کر، جو روایت ہمارے ہاں موجود تھی. تو یہ دوسرا رد عمل ہے جو کہہ لیجئے کہ انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں سامنے آیا مسلمانوں کے ہاں سے. ایک تیسرا رد عمل بھی ہمارے سامنے آتا ہے. وہ رد عمل یہ ہے کہ اسلام
افضل ترین مذہب ہے، افضل ترین مذہب ہے. اسے سمجھ آئے نہ آئے، فضیلت کی وجہ سے مانا جائے. جیسے میں آپ سے کہوں کہ جناب یہ بہترین زیور ہے، آپ بس لے لیجئے، تو ٹھیک ہے، اس کی بہترین ہونا ایک کوالٹی ہے. یہ جو روش ہے یہ بھی ہمارے ہاں انگریز کے خلاف اختیار کی گئی. بنیادی طور پر یہ پچھلے جو مسلم فکر نمبر 2 ہے اس کا ہی ایک بھائی ہے، لیکن اس میں ہاں وہاں تو یہ تھا کہ روایت کو محفوظ رکھنا ہے، یہاں یہ ہے کہ یہ افضل ترین ہے. چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین رسول ہیں، حدیثیں افضل ترین علم ہے، قرآن افضل ترین کتاب ہے، اسلام افضل ترین مذہب ہے. تو فضیلت کا ایک پورا تصور جو ہے، اس کے نتیجے میں پھر ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ ماضی کے سارے ادوار کے مقابلے میں نعت خوانی ہمارے زمانے میں زیادہ ہوئی ہے، کیونکہ اس فضیلت کو آپ نے بتانا ہے. اور فضیلت جو بھی آپ کو محسوس ہو وہ آپ بتائیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کے پاس ثبوت ہو، ضروری نہیں ہے آپ کے پاس کوئی سچے واقعات ہوں. آپ کو جو فضیلت بھی نظر آئے، خواہ آپ کی زلفیں ہی کالی نظر آئیں تب بھی آپ بیان کر دیجئے، آنکھ گلابی نظر آئے تب بھی آپ بیان کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو فضیلت کی چیزیں آپ کے نزدیک ہیں وہ آپ اس کو بیان کریں. اس میں عمومی علماء جو مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کم از کم پاکستان کے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں، اور عوام بالخصوص بریلوی، انہوں نے چونکہ ان کے بریلویت کے ایک سانچے کے مطابق بھی ہے یہ، تو اس لیے انہوں نے اس کو بہت نمایاں کیا. تو یہ ایک مسلم فکر کی تیسری اپروچ تھی جو ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس میں فضیلت کو، اسلام کی فضیلت کو بنیادی کردار دیا جاتا ہے تاکہ عوام دوسری چیزوں کی طرف دیکھیں. وہ تو گھٹیا ہیں، انگریز بھی گھٹیا، عیسائیت بھی گھٹیا، ویسٹ سارا ہی گھٹیا، سائنس بھی شیطان علم ہے، افضل ترین چیزیں ہمارے پاس ہیں. اس اپروچ نے بھی عوام کو بڑا سہارا دے رکھا ہے اور ابھی تک دیا ہوا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ایک الگ فکر تھی جو غیر علمی تھی، لیکن بہرحال سہارا بن نہیں رہی ہے مسلمانوں کا. چوتھا جو رد عمل سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کی حقانیت عمل میں آنے پر واضح ہوگی. تو میں نے آپ کو وہابیت وہاں سر سید کے ساتھ اس کو جوڑا تھا سیاسی پہلو سے. وہ سیاست میں وہی کام کرنا چاہ رہے تھے جو سر سید علم کے میدان میں ریکنسٹرکٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ سیاست میں ایسا کرنا چاہ رہے تھے. سیاسی اسلام اس کو نام دیا جاتا ہے، پولیٹیکل اسلام. آج کل یہ ٹرم بعد میں ڈیولپ ہوئی ہے. تو اس میں علامہ اقبال سر فہرست ہیں، ابوالعلا مودودی اور وہابی تحریک. تو علامہ اقبال نے اس میں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری وغیرہ وغیرہ کے جتنے بھی اور ایک نظام کا تصور اور ایک ان کی ریکنسٹرکشن ریلیجس تھاٹ میں بھی دیکھ لیجئے کہ وہ ایک ضابطۂ حیات کے طور پر اسلام کو دیکھتے ہیں اور ایک نظام قائم کرنے کو. بعض لوگ تب تجزیہ کرتے ہیں کہ شاید یہ روسی انقلاب جو کمیونسٹ انقلاب تھا اس کی وجہ سے پیدا ہوا. جو کچھ بھی ہو، انگریز کے زمانے میں یہ تصور بھی سامنے آیا ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو فضیلت اور روایت دونوں کو اکٹھا کرتا ہے، لیکن سیاسی پہلو سے. روایت جو بھی اسلام ہے اس کو محفوظ رکھا جائے، اور جو فضیلت ہے اس میں مکمل ضابطہ حیات. اس سے بہتر فضیلت کیا ہوگی اسلام کی؟ تو وہ بیان کر دی گئی. اور پھر نتیجہ کیا نکالا گیا کہ جب تک اس کو نافذ نہ کیا جائے یہ اپنا رنگ روپ، اس کی فضیلتیں، اس کی خوبیاں واضح نہیں ہوں گی. چنانچہ اسلام کو اپناؤ تاکہ ایک فلاحی ریاست وجود میں آئے، ایک شاندار معاشرہ وجود میں آئے جس میں کوئی ناانصافی نہ ہو. ایک بہت بڑا خوبصورت خواب ہے جو اس فکر نے ہندوستان کو دیا ہے. اور اس نے نہ صرف یہ کہ انگریز کے مقابلے میں بلکہ بہت ساری تحریکیں جو ملحدانہ قسم کی تھیں، جیسے کمیونزم کی تحریک تھی، سوشلزم کی تحریک تھی، اس کے مقابلے میں ایک بند باندھے رکھا ہے. تو یہ چوتھا فکر تھا جو ہندوستان میں پیدا ہوا انگریزوں کے جواب میں. ایک پانچواں رد عمل سامنے آیا جس کے لیے یہ کلاس برپا کی گئی ہے. وہ سر سید نے یہ کہا تھا کہ پرانے لوگوں نے اسلام کو صحیح نہیں سمجھا کیونکہ ان کے پاس سائنس کا علم نہیں تھا. تو اس لیے ہمیں دوبارہ سائنس کی روشنی میں قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام کو صحیح سمجھا گیا تھا،
لیکن بات کے اضافوں میں میں نے کوئی بات کہہ دی، کوئی آپ نے بات کہہ دی، اس سے اسلام کے وجود اطہر میں انسانی ایلیمنٹ شامل ہوتا گیا ہے۔ تو اس لیے اسلام کو بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے آہستہ آہستہ 14 صدیوں میں کتنے اضافے ہو گئے ہیں، وہ اضافے انسانی تھے، غیر الہامی تھے، اس وجہ سے اس میں کچھ گڑبڑ پیدا ہو گئی۔ یہ اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام بہترین ہے۔ اپنا پرانا جو بہترین ورژن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کا سمجھا گیا، وہی اسلام سائنسی ہے، وہی اسلام، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو لیکن اب چونکہ اضافے ہو گئے ہیں تو ان اضافوں کے اگر الگ کر دیا جائے، انسانی جو اس میں اضافے ہیں یا ایلیمنٹس ہیں یا اس کے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں انسانوں نے کی ہیں، اگر اس کو الگ کر دیا جائے تو خالص جو فکر ہوگی وہی اللہ کا دین ہوگا اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ تو یوں سمجھیے ایک سادہ لفظوں میں کہ صرف اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا دین الگ کر دیا جائے، انسانی اضافوں سے، انسانی تغیرات سے، انسانی ڈیولپمنٹ سے اس کو جدا کر دیا جائے۔ تو جیسے ہی آپ اس کو خالص حالت میں دیکھیں گے تو بالکل واضح طور پر اللہ کا کلام آ جائے گا، اللہ کی باتیں سامنے آ جائیں گی، تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ تو اب اسلامی نظریات کی بنیاد صرف الہام پر رکھ دی جائے، اللہ اور رسول پر، اور مستند جو چیزیں اللہ اور رسول سے آئی ہیں ان کے اوپر اس کی بنیاد رکھ دی جائے، اور ان تمام چیزوں کو انسانی اضافوں سے جدا کر کے دیکھا جائے۔ یہ فکر فراہی کا وہ انسٹیٹڈ تصور ہے جو لفظوں میں آپ کو نہیں ملے گا ساری کتابوں میں، لیکن یہ لوگ کر یہی رہے ہیں۔ جن 3 لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں، ان کی کاوش اصل میں یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کو، ان کے دیے ہوئے دین کو اور انسانوں کے اضافوں کو بالکل جدا کر دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ بس یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، باقی جو کچھ اس کے چاروں طرف تھا وہ انسانوں کا دیا ہوا ہے، اس کو جدا کر دیا جائے۔ تو ممتاز طریقے سے پوری ڈفرینشیٹ کرتے ہوئے الگ الگ کر دیا جائے۔ یہ فکر فراہی کی کور ہے، اس کی بنیاد ہے جس پر یہ فکر کھڑا ہے۔ انگریز کے جواب، انگریز کے چیلنج، کمیونزم کے چیلنجز، سائنس کے چیلنجز، ان سب کا ایک ہی جواب ہے فکر فراہی کے پاس کہ اللہ کی بات کیا ہے، اس تک پہنچیے۔ اللہ کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی، جو اللہ نے کہی ہے بس وہی، وہ نہیں کہ جو ہم سائنس کے مطابق کر کے سمجھیں، وہ نہیں جو ہم فلسفے کے مطابق کر کے سمجھیں، وہ نہیں جو ہم جدید ماحول کے مطابق کر کے سمجھیں۔ تو فکر فراہی دراصل پیچھے ماضی میں جمپ لگاتا ہے عہد صحابہ میں، کہ عہد صحابہ میں قرآن کیسے سمجھا جا رہا تھا، اس وقت جو اس کے معنی تھے وہی خدا کا کلام کے معنی ہوں گے۔ میں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح سے یہ اپروچ ہے۔ اس اپروچ میں پھر کئی پہلوؤں سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل قرآن و سنت پر براہ راست غور کا طریقہ ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ الہامی دین کو غیر الہامی دین سے الگ کر دیا جائے، کیونکہ ہم اضافے کر رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں۔ خود فکر فراہی کے لوگوں نے انسانی اضافے کیے ہیں، لیکن ان کو آج بھی کل 100 سال بعد اس سے بھی الگ کرنا پڑے گا۔ تو جب بھی مذہب کو چیلنج درپیش ہوگا تو شبلی اور فراہی کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی خالص بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ میں ایک مثال کے اوپر آج کا سیشن ختم کرتا ہوں، پھر سوالات کے لیے آپ کو کہتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان ہے، تو سورہ لقمان میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی ہے تو آپ لوگوں کو میں شیئر کرتا ہوں اس اسکرین۔ اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 34 سورہ لقمان کی، اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جملہ جو لکھا ہے، اس کے پرانی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اس آیت کی 34 آیت کی، اس کی پرانی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اللہ کے سوا 5 چیزیں کوئی نہیں جانتا۔ 5 چیزیں کیا کیا ہیں؟ ایک یہ کہ قیامت کب ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ بارش کب ہوگی، تیسرا یہ کہ رحم مادر میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اور تیسرا یہ کہ کل کیا کمائے گا آدمی، اور چوتھا یہ، اور 5واں یہ کہ کون کس علاقے میں مرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
ہمارے زمانے میں آ کر یہ سوال پیدا ہو گیا، جب الٹرا ساؤنڈ آیا تو ڈاکٹر جان لیتے تھے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. اس آیت کو دیکھیے، اب اللہ کی بات کیا ہے. میں آیت کا صرف سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی بھی ترجمہ قرآن کا اٹھا کر دیکھ لیں، یہی ترجمہ ہوگا جو میں اب کرنے لگا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہوا کہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب دیکھیے آیت کیا ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، ٹھیک ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش نازل کرتا ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ بارش کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش نازل کرتا ہے. اور آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ رحم مادر میں کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب 2 چیزوں کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کوئی نہیں جانتا. فرمایا پھر آگے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اس میں کہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ماذا تَکْسِبُ غَدًا، کہ کل جو آنے والا ہے اس میں وہ کیا کیا کرے گا، کیا کمائی کرے گا، کیا کام کرے گا، روزی اس کی کتنی ملے گی، کوئی نہیں جانتا. وما تدری نفسن، اور کوئی نہیں جانتا بأی ارض تموت، کہ وہ کس علاقے میں جا کر مرے گا. یہ 2 باتیں اور ایک قیامت کا علم. 3 باتوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا، لیکن 2 باتیں، بارش نازل کرتا ہے، اس میں تو علم کا ذکر ہی نہیں ہے، اللہ بارش نازل کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں رحم مادر میں کیا ہے. تو قرآن مجید کی طرف جب بھی ہم، یعنی پرانی امت یہ کہہ رہی ہے کہ 5 چیزیں، بلکہ اس میں ایک ٹرم بن گئی ہوئی ہے مغیبات خمسہ، کہ 5 غیب ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ 5 غیب کی کنجیاں ہیں، وہ یہ ہیں 5 چیزیں، کہ قیامت کب ہوگی، رحم مادر میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، کب کوئی کس علاقے میں جا کر مرے گا، اور کیا کمائے گا کل. یہ 5 چیزیں مغیبات خمسہ کے نام سے مشہور ہیں. قرآن کی آیت کو دیکھیں تو وہ بات ختم ہو جاتی ہے، سائنس کا اعتراض ختم ہو جاتا ہے. تو جتنے بھی سائنس کی طرف سے اعتراضات آئے ہیں وہ میری آپ کی انڈرسٹینڈنگ پر ہوتے ہیں. ایک ویب سائٹ ہے، میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں اکثر، لیکن پتہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں قرآن مجید کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہیں. 1000+ مسٹیکس یا ایررز ان قرآن کے نام سے وہ کتاب ہے، ویب سائٹ ہے. ہمارے پاکستان میں وہ ذرا بین ہے تو کھلنے میں آسانی نہیں ہے، لیکن شاید انڈیا میں کھل جائے یا باقی ملکوں میں. تو اس میں جتنے بھی قرآن پر اعتراض ہوئے ہیں، یا وہ ہماری تفسیروں پر ہیں یا ہمارے ترجم پر ہیں، قرآن مجید کے اپنے الفاظ پر یہ اعتراضات نہیں ہوتے. تو اب میں اگر رضا صاحب موجود ہیں تو وہ کویسچنز کو ہینڈل کر لیں تاکہ ہم بات کو کر سکیں. جی تھینک یو ساجد صاحب، بڑا زبردست، بڑا انفارمیٹیو لیکچر تھا. اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کویسچنس کے لیے اس کو اوپن کرتے ہیں. لیکچر کا ٹائم آپ نے جو ہے وہ رفلی 45 منٹ رکھا تھا. آپ کویسچن آنسر کے لیے کتنا ٹائم آپ نے رکھا ہے؟ یہ آپ کے اوپر ہے، گھنٹہ رکھ لیں، آدھا گھنٹہ رکھ لیں، آپ کے اوپر ہے جو بھی کرنا چاہیں. تو پھر میرے خیال میں مطلب اندازے سے جو ہے 45 منٹس رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنے کویسچن آتے ہیں. میں اصل میں آپ کا بھی ٹائم بہت زیادہ یوز نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ کے پاس بھی کافی ورک لوڈ ہے، ٹیچنگ ورک لوڈ اس ویک کے اندر. تو آپ کو بھی ذرا ہم جلدی چھوڑیں تاکہ آپ کی بھی کچھ نیند پوری ہو جائے. بڑی عنایت آپ کی جناب، بڑی عنایت. اچھا چلیں. تو ایک پہلے میں اوپننگ کویسچن میں کر لیتا ہوں، پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ہاتھ ریز ہونا شروع ہو گئے. اوپننگ کویسچن یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا انٹروڈکشن دیا اس کے اندر اس فکر کا، تو اس کو آپ نے کنٹیکسچلائز کیا، آپ نے اس کو رکھا ایک خاص پیریڈ آف ٹائم میں. یعنی آپ اس کو کہہ لیں اراؤنڈ 1900، یعنی ٹرن آف پریویس سینچری جو نا اس کے اراؤنڈ آپ نے اس کو رکھا. اس میں جو بڑے کریکٹرز ہیں وہ سر سید ہیں، شبلی ہیں، فراہی ہیں، مودودی ہیں، اس وقت دوسرے ٹرکی کے اور ایجپٹ کے لوگ ہیں. تو جب ہم جس ماحول میں ہم بڑے ہوئے ہیں وہاں تو ہم نے ٹریڈیشنل ریلیجن یہ دیکھا ہے جس کو وہ ہمیشہ 1400 سال کے کانٹیکسٹ کے اندر رکھ کے بات کرتے ہیں کہ یہ 1400 سال سے یہ ریلیجن ہے. جب ہم یہاں فکر فرائی کو ایک 100 سال پرانی سچویشن کے اندر یا 150 سال پرانی سچویشن کے اندر رکھ کے جب ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا اس سے یہ ایک طرح کی صرف ایک ماڈرنسٹ موومنٹ کے طور پہ نظر نہیں آ رہا؟ اس کا ریلیشن شپ کیا ہے پچھلے 1400 سال سے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ
कहने को आप मॉडर्निस्ट कह सकते हैं, लेकिन मैं एक मिसाल से आपको बात समझाता हूँ कि अगर हम मॉडर्निस्ट होते, फिक्र फराही वाले, तो आजकल एक आयत बड़ी मशक सितम बनी हुई है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अपनी बीवियों को अगर वो नशूज़ करें तो तुम उनसे 3 मराहिल में मामला करो, और आखिरी मरला फाजरबू होना, और उनको तुम तादीब भी कर सकते हो, 2-4 लगा भी सकते हो। इसके ऊपर बड़े तर्जमे किए गए हैं, मॉडर्निस्ट लोग हैं फेमिनिज्म के असर में भी और दूसरे पहलुओं से भी। मसलन किसी ने कहा है कि औरतों को मिसालें देकर समझाओ, किसी ने कहा है कि उनसे बातचीत करो, किसी ने कुछ। हमने ये तर्जमा नहीं किया, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अरबी ज़ुबान में जिस तरह से ये लफ्ज़ बोले गए हैं, कदीम अरबी ज़ुबान में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की थी, उसमें ये इस मानी में नहीं आता। तो हम इस मानी में मॉडर्निस्ट जरूर है, जदीद ज़माने में पैदा हो गए हैं और जदीद सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन अपनी अप्रोच के लिहाज से हम कदीम हैं। और हमारा लिंक, जैसे मैंने दरमियान में भी एक बात कही कि हम जब लगाते हैं अहद साहब, कदीम जुबान पढ़ते हैं, कदीम जुबान में जो उसके मानी होते हैं, कुरान ने कहा है कि ये कुरान मजीद जो है ये बिलिसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान में उतरा है, आज की जुबान में नहीं उतरा। तो इस वजह से हम तो यानी यूँ कह लीजिए कि अगर कोई रवायत से जुड़ा हुआ है तो वो फिक्र फराही है। जो देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, रवायत से जुड़े हुए नहीं हैं, ये मौजूदा दीन से जुड़े हुए हैं। मौजूदा दीन और रवायत में बड़ा फ़र्क है। पहले बात तो यह है कि रवायत कौन सी, यानी बरेलवी, मालिकियों वाली, शाफियों वाली, हनफियों वाली, कौन सी रवायत? एक तो ये सवाल है कि रवायत होती क्या है। यानी मैं वाकई में सुनाकर टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं असूली तौर पर बात कर देता हूँ कि अगर आप हनफियों से एक सवाल पूछ लें, हनफी ही बैठे हों सारे, देवबंदी बैठे हों या बरेलवी बैठे हों, जो भी हनफियों की टाइप आपको मैसर आ जाए, एक सवाल उनको लिख कर अलग अलग दे दीजिए, उसका जवाब ले लीजिए। 5 आदमी होंगे तो 5 मुख्तलिफ जवाब होंगे, या 2 मुख्तलिफ होंगे या 3 मुख्तलिफ होंगे। क्यों? क्योंकि हनफियत अपनी बुनियादें तब्दील करती रहती है। हनफियत खुद अपना इसी तरह मसलक है, सारे इस तरह से हैं, कोई भी तब्दीली से बचा हुआ नहीं है। तो रवायत माजी से जुड़ा हुआ कोई आदमी अगर है तो वो फिक्र फराही है। इस वजह से कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद की अरबी, कुरान के अपने बताए हुए असूल, उनको लेकर चलते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा रवायती लोग हैं। अगर रवायत कोई पसंदीदा चीज़ है या माजी के साथ जोड़ने वाली, तो हम इस तरह से चल रहे हैं। जदीद ज़माने में सवालात ज़रूर हमारे सामने पैदा हुए हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मसलन अभी मैंने सूरह लुक़मान की आयत सामने रखी है, तो अगर मैं ये कह दूं कि अल्लाह ताला ने 2 चीज़ों के इल्म का जिक्र नहीं किया, तो ये मॉडर्निस्ट नहीं है, ये कुरान की आयत का तर्जुमा है। मॉडर्निज्म तो ये होगा कि मैं कहूँ जी कि पर्दा छोड़ें, आए, जो जदीद ज़माने के तकाज़े हैं उसके मुताबिक चलते हैं, तो बिल्कुल और अप्रोच होगी। हम अप्रोच ये इख्तियार कर रहे हैं कि कुरान असल में क्या कह रहा है, इस तरह से हम माजी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया साजिद साहब। मेरे जो है ना उस साइट पे एप्लीकेशन हैंग हो गई थी तो मुझे क्लोज करनी पड़ी। तो अब ये है कि उसने मुझे बाहर निकाल दिया, मैं को होस्ट नहीं हूँ। अगर आप राइट क्लिक करके मुझे दोबारा को होस्ट बना दें। ठीक है, शुक्रिया। तो थोड़ा सा ऑर्डर मेरे ख्याल में जो है ना वो क्वेश्चंस का चेंज हो गया, लेकिन जो मुझे याद पड़ता है सुहेल्स आईफोन जो है उनका पहला क्वेश्चन है, अगर आप वो पूछ लें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम साजिद हमीद साहब, कैन यू हियर मी? जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आप फरमाइए। साजिद साहब, ये डॉक्टर सोहेल अनवार फ्रॉम द यूके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह बड़ा इल्यूमिनेटिंग लेक्चर था एंड राइट अप टू द स्टैंडर्ड। मैं बस मेरा इस मोर ऑफ अ कमेंट साजिद साहब के साइंस के हवाले से जो आपने सर सैयद अहमद खान की जो मूवमेंट थी उनका जो आपने जिक्र किया कि सर सैयद साइंस के रोशनी में कुरान को जो है वो समझाना चाहते थे, तो उसमें मेरा कमेंट ये है कि ऑब्वियसली साइंस की तरक्की की वजह से हम लोगों ने बेइंतहा तरक्की की, लेकिन वन थिंग इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ साइंस कि साइंस चेंजेस ऑल द टाइम। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कोपरनिकस की और जो हीलियोसेंट्रिक व्यू और जियोसेंट्रिक व्यू की।
اور پھر اس سے ہم آگے نیوٹن کی طرف آتے ہیں, اور نیوٹن سے پھر آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی کی طرف آتے ہیں. اور اب جو ہے کچھ ایسے کوشچن اٹھ رہے ہیں کہ آئنسٹائن کی جو جنرل ریلیٹیوٹی جو ہے, جو اس وقت دنیا کی سب سے پاورفل تھیوری ہے, دیر از اے کوشچن کہ بلیک ہول میں وہ بھی جا کے فیل ہو جاتی ہے. تو سائنس چینجز آل دا ٹائم, سائنس چینجز آل دا ٹائم. اور میں آئی ایم ریئلی آ اسٹرک جو آپ نے یہ اوپینین دیا کہ ہمارے نزدیک ایک ہی راستہ ہے کہ ہم قرآن کی انٹرپریٹیشن کریں حضور کے زمانے میں جا کر واپس, کیونکہ اس کے بعد اتنی ایڈلٹریشن ہو گئی ہے اور سائنس کی بھی اور روایت کی بھی, کہ وی ہیو نو آپشن بٹ ٹو جسٹ انٹرپریٹ دا قرآن ان دا صحیح بات ہے جی, ٹائم آف دا پروفٹ, جو کہ فرائی دیٹ ریئلی ہیز اسٹرک اے کارڈ ود می. جزاک اللہ خیر فار مینشننگ دیٹ. جی تھینک یو جی, ویری ویل, تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا آپ نے. تو سر آپ اس پہ کچھ کہنا تو نہیں چاہتے میرے خیال میں؟ ہاں نہیں, بات انہوں نے کمنٹ کیا تو اچھا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں اگلا کویشچن لے لیتے ہیں, کیونکہ میرے خیال میں تھوڑا آرڈر مکس اپ ہو گیا ہے, تو پھر مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے میں اس حساب سے پوچھ لیتا ہوں. آپ ایسا کر لیں, جنید خان صاحب پوچھ لیں کویشچن. جی مہربانی رضا صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ساجد صاحب, آپ نے شروع میں فرمایا کہ یہ جو فکر فرائی ہے یہ ایک قسم کی اپروچ ہے یا ایک راستہ ہے اس دین کو یا قرآن کو صحیح طرح سمجھنے کا. جی, تو میں اگر اس بات کو صحیح سمجھاؤں تو میرا ایکچولی 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے, کیا یہی ایک ہی راستہ ہے دین کو سمجھنے کا, یا اور راستے بھی ہیں جس سے دین کی صحیح ڈیسٹینیشن تک پہنچا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارا سب کا اصول تو یہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو سرخرو ہوں. تو سرخروئی کا کیا یہی راستہ ہے یا اور راستے بھی ہیں؟ ایک تو پہلا سوال تو یہ ہے. دیکھیے بھائی, میری بات یہ ہے کہ جہاں تک سرخروئی کا تعلق ہے تو اس میں ہم آگے بڑھیں گے تو میں ایک کنسیپٹ سمجھانے کی کوشش کروں گا. وہ یہ ہے کہ جو دین پوری امت لے کر مان کے بیٹھی ہوئی ہے بس اس کو اپنا لیں تو آپ کو سرخروئی قیامت والے دن حاصل ہو جائے گی. اس کے لیے نہ فراہی اپروچ کی ضرورت ہے, نہ دیوبندی, نہ بریلوی, نہ اہل حدیث. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک بدو بھی ہوں اور دین کے اس حصے پہ عمل کرتے ہوں تو آپ کو نجات مل جائے گی. اصل چیز جو بنیادی آخرت میں کامیابی کے لیے, اس کو اللہ تعالیٰ نے ان فکری بحثوں پر منحصر نہیں رکھا ہوا, کیونکہ اس میں ریڈی والوں نے بھی جانا ہے اور ہم جیسے لوگوں نے بھی جانا ہے اور ابو حنیفہ اور امام شافعی نے بھی جانا ہے. تو وہ کیا امام شافعی اس وجہ سے جنت میں جائیں گے کہ انہوں نے ایک شافعی فقہ کی بنیاد رکھی؟ نہیں, اس وجہ سے نہیں. وہ اپنے اس بنیادی دین کی وجہ سے سرخرو ہوں گے جو ان کو دین پہ عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے. رہ گیا آپ کا سوال کا یہ حصہ کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی راستے ہیں, تو بلا شبہ اس کے علاوہ راستے ہیں, اور ہماری امت میں کئی اپروچز ہیں. مثلا حنفی ایک اپروچ ہے, شافعی ایک اپروچ ہے, حنبلی ایک اپروچ ہے, ظاہری ایک اپروچ ہے. ان اپروچز نے جب کسی نے اس کو ایجاد کیا تو اس کے لحاظ سے دین کو سمجھا ہے, اور دین کو بالکل ایک مثلا ابن حزم آئے تو انہوں نے دین کو ایک بالکل ہی اور اینگل سے دیکھ لیا. امام شافعی آئے تو انہوں نے ایک اور اینگل سے دیکھ لیا ان چیزوں کو جو پہلے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. اسی طرح سے ہوتا رہا ہے. ہم کیوں اس بات کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فکر زیادہ اچھی ہے, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے اپنے استادوں سے کوئی تعلق ہے یا محبت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم اس وقت فکر فراہی جہاں کھڑا ہے ڈیولپ ہونے کے بعد, اس میں جتنے اصول قرآن فہمی کے ہیں سارے کے سارے قرآن سے ماخوذ ہیں. اس کے انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جی میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے, آپ نے یہ بات آیت صحیح نہیں سمجھی ہے, لیکن وہ سارے کے سارے قرآن سے ماخوذ ہیں. تو کرتا ہوں کہ میں اس گروپ کا ایک نکمہ ترینہ ضرور ہوں, لیکن تھوڑا سا باغی ہوں. تو میں اس فکر کے ساتھ نہ رہتا اگر ان کے پاس یہ طاقت نہ ہوتی, میں کب کا چھوڑ کے جا چکا ہوتا. ان کے پاس خوبی یہی ہے کہ یہ لوگ قرآن سے قرآن کو سمجھنے کے اصول نکالتے ہیں. جب ہم جائیں گے اس موقع پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیے اس آیت سے یہ اصول لیا, اس آیت سے یہ اصول لیا, اس آیت سے. اگر 8 اصول ہیں تو 8 کے 8 اصولوں کے پیچھے ایک آیت موجود ہے یا 2 آیتیں موجود ہیں یا 3. اس لیے میں اس میں اطمینان رکھتا ہوں کہ کم از کم قرآن
یہ فکر کافی بہتر ہے باقی افکار کے مقابلے میں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے فکر دو تین ہی ہیں، نہ حنفی نہ شافعی. یہ قرآن کے فکر کے لوگ نہیں ہیں، یہ فقہ کے فکر کے لوگ ہیں. قرآن مجید کے سمجھنے کے جو ہماری ہسٹری ہے، چند مفسر ہیں اوریجنل، آپ اوپر گن سکتے ہیں 4 یا 5، اور دور جدید میں آ کر قرآن کے اوپر غور کرنے کا بہت بڑے پیمانے پر کام ہوا ہے. اور جتنے اس وقت قرآن کو سمجھنے کے افکار موجود ہیں، ان میں میرا خیال ہے کہ قرآن کے قریب ترین فکر فراہی ہے. میں نے کافی چیزوں کا مطالعہ کیا تو مجھے ان کے ہاں یہ چیز خاص طور سے ممتاز نمایاں ترین نظر آئی کہ یہ لوگ قرآن فہمی کی حد تک قرآن ہی سے اصول لے رہے ہیں. آپ اس سے یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ اصول نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، لیکن لے یہ قرآن سے رہے ہیں. تو وہ انشاءاللہ ہم چند چیزوں کو جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن سے کس طرح سے لے رہے ہیں چیزوں کو. تو اس لیے میں اس کو پریفر کر رہا ہوں. لیکن بہرحال دنیا میں آپ کے پاس بھی اللہ نے ذہانت دے رکھی ہے، قلب و ذہن بھی، روح بھی، سب کچھ دے رکھا ہے. تو آپ کو جو فکر صحیح لگے، جس کے اصول زیادہ مطمئن کرنے والے ہوں، اس کو اپنائیے. لیکن میں اپنے اس وجہ سے اس فکر میں ٹکا ہوا ہوں کہ یہ قرآن مجید کے قریب جانے کے لیے جو ان کے قرآن کو سمجھنے کے اصول ہیں وہ قرآن ہی سے نکالے گئے ہیں، وہیں سے انہوں نے ڈیرائیو کیے ہیں. ڈیرائیو کے لیے بھی کہنا چاہیے، بلکہ لفظوں میں لکھے ہوئے لیے ہیں انہوں نے، وہ ڈیریویشن بھی نہیں ہے. جی تو اس کو اگر آپ اجازت دیں تو ایک فالو اپ سوال وہ یہ ہے کہ آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ غامدی صاحب کے جو طلباء ہیں وہ اس فکر سے کئی بار ڈس ایگری بھی کرتی ہیں. تو کیا آپ اس کورس میں کوئی ایسے پوائنٹس شیئر کریں گے جہاں پہ ان کی فکر میں اور آپ کی فکر میں یا دوسرے طلباء کی فکر میں فرق ہے، وہ آپ کیا اس میں ظاہر کریں گے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے؟ جی میں اگر مجھے یاد رہا تو میں وعدہ تو نہیں کرتا، بھول جانے والا آدمی ہوں، تو میں کوشش کروں گا کہ چیزیں زیر بحث جیسے جیسے کوئی چیز سامنے آ گئی. مثلا حدیث میں ہمارے 2 ساتھیوں کو اختلاف ہے حدیث کے بعض چیزوں میں، تو وہ میں انشاءاللہ ذکر کر دوں گا. اسی طرح بعض جو نتائج فکر ہیں اس میں ہمارے ساتھیوں کے اختلافات ہیں تو میں وہاں بھی ذکر کر دوں گا. آپ بشرط یہ کہ مجھے یاد رہا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا. بہت مہربانی، تھینک یو سو مچ. شکریہ جنید صاحب. ٹھیک ہے جی، ایسا کر لیں جی، مائی فون کے نام سے جو ہے وہ اپنا کویشچن پوچھ لیں. ایک مطلب جنرل ریکمنڈیشن ہے کہ آپ اپنا نام جو ہے نا وہ چینج کر کے اپنا جو نام ہے اس میں ایکچوئل ڈال دیا کریں تاکہ اس سے یعنی کویشچن لینے میں آسانی ہوتی ہے. یہ پوچھ لیں آپ اپنا کویشچن. جی میری آواز آ رہی ہے رضا بھائی؟ جی 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 السلام علیکم. جی میں ڈاکٹر عثمان فاروقی بات کر رہا ہوں. سوری مجھے اصل میں ایک دم چینج کرنا نہیں آیا اپنا نام. سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے یہ بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے ابھی یہ سرخرو ہونے کا، تو تھینک یو ویری مچ فار کلیریفائنگ دیٹ. بس میرا بیسیکلی ایک ہی سوال ہے فکر فراہی پہ. میں خود اسٹوڈنٹ ہوں غامدی صاحب کا المورد کا، تو مجھے جب میں آگے کہیں ڈسکس کرتا ہوں تو اکثر یہ 3 سوال آتے ہیں جو کہ میں جواب نہیں دے پاتا. تو یہ 3 چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں، سوال ایک ہی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ اگر اس کی تھوڑی سی تفصیل فرما دیں. پہلی بات یہ کہ جب بھی ہم یہ فراہی تھاٹ پڑھتے ہیں تو زیادہ تر جن علماء کا ذکر کیا جاتا ہے جن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اختلاف کرتے ہیں وہ زیادہ تر پاک و ہند کے علماء ہیں. تو ظاہر ہے اسلامک ورلڈ تو بہت بڑی ہے اور عرب کے بھی کئی اسکالرز ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ترکوں کا بھی بہت بڑا اثر رہا ہے اور یہ صوفیزم پورا وہاں سے آیا ہے. تو بڑا کم ہمیں یہ کوئی ملتا ہے اختلاف باقی عرب ورلڈ میں. تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ کیا سارے اختلافات ہمیں صرف ہند و پاک کو ہی ہیں؟ کیا اسلام کی تو کئی اور عرب اسکالرز بھی ہیں جن کے ہاں اسلام کی فکر بہت بہتر ہونی چاہیے، تو کبھی ہم نے ان کا کمپیریزن نہیں دیکھا. ایک پوائنٹ. دوسرا چھوٹا سا پوائنٹ یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم الہامی سورسز پہ جاتے ہیں جس کو اگر سم اپ کریں تو قرآن اور سنت، یعنی کہ بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہم سارا ڈرائیو کرتے ہیں. لیکن ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ عموماً تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے اوپر بات کرتے ہیں اور جو چیزیں حدیث سے ڈرائیو ہیں ان کو ہم کرٹیکلی دیکھتے ہیں. لیکن جہاں کوئی اپنا ہمارا رول آتا ہے جو کہ ہمارے حدیث سے جسٹیفائی ہوتا ہے تو وہ ہم کر دیتے ہیں. ایک اس کی بڑی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ابھی ایک سوال تھا ریسنٹلی کہ کیا ایک شخص اپنی بیوی اور اپنی بیوی کی بھانجی کو بیک وقت نکاح میں رکھ سکتا ہے؟ تو قرآن میں تو اس کا کوئی حکم ایسا نہیں آتا، لیکن حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث سے اس کو ہم نے جسٹیفائی کیا کہ یہ نہیں کیا جا سکتا.
تو یہاں پہ ہم حدیث لے لیتے ہیں جہاں پہ ہمیں حدیث مناسوٹ لگتی ہے اور جہاں نہیں کرتی وہاں ہم حدیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو ایک اس کو ہم کیسے کلیریفیکیشن کرائیں. اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا اعتراض آتا ہے فرائی اسکول پہ کہ اتنے سارے علماء, اتنا بڑا اسلامک ورلڈ ہے اور ہمیشہ سے تمام اسکالر ایک طرف زیادہ تر, اور حمید الدین فرائی صاحب یا غامدی صاحب یا امین اصلاحی صاحب یہ ایک طرف. تو کیا آج تک جو اتنے بڑے 360 ڈگری میں جا کے اختلاف کیا گیا اتنی بڑی بڑی اسلامی فکروں سے فرائی اسکول آف تھاٹ میں, تو کیا آج تک اور کسی کے یہ سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے واضح ڈفرینسز ہوں مین دین کے ساتھ اور کسی اور عالم نے آج تک اس پہ فکر نہیں کیا, کسی اور عالم کا اس پہ دھیان نہیں گیا سوائے اس کے کہ 1800 صدی میں یا 1900 کے شروع میں ایک حمید الدین فرائی صاحب پیدا ہوتے ہیں اور ان کا اختلاف ہے. تو یہ کیسے ہم جسٹیفائی کریں؟ تو یہ 3 نقطے ہیں جہاں پہ میں خود جا کے تھوڑا سا پھنس جاتا ہوں, اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتا. تو تھوڑی سی اگر آپ وضاحت کر دیں تو بہت شکریہ. تو بھائی میں نے بڑی آسانی سے آپ چھوڑیں, دفعہ کریں ساری چیزوں کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا بھارت رہ گیا یہ پہلا سوال آپ کا کہ ہندوستان میں ہی کوئی اتنے نظر آتی ہیں چیزیں. ایسا نہیں ہے. عربوں کے ہاں چونکہ ہماری عربی ہمیں آتی نہیں اکثر لوگوں کو, ان کے ہاں جتنے افکار پیدا ہوئے ہیں, مثلاً آپ یوسف قرضاوی, محمد الغزالی, ایک وہ ہیں کیا ان کا نام ہے, شلتوت ہیں, اب عبد الرحیم شتا ہیں, یہ سارے نئے افکار پیدا کرنے والے لوگ ہیں. رشید رضا ہیں. تو یہ آپ رشید رضا کو سمجھ لیجئے کہ اتنی ہی اہمیت ہے عربوں کے ہاں جتنی ہمارے ہاں سر سید کو ہے. تو وہ علامہ شلتوت جو ہیں وہ بالکل ایک نئی فکر دے رہے ہیں. محمد الغزالی ایک نئی فکر دے رہے ہیں. یوسف قرضاوی ایک نئی فکر دے رہے ہیں. وہاں بھی ایسا ہی ہے, صرف چونکہ ہم اس سے واقف نہیں ہوتے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے, یہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہے. اور جدید جو دنیا پیدا ہوئی ہے اس میں جتنا کام مسلمانوں کے ہاں ہوا ہے پچھلی صدیوں میں اتنا نہیں ہوا ہے نئے افکار پیدا ہونے کا. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہر ملک میں جہاں آزادی تھی سوچنے سمجھنے کی, حکومت کی طرف سے پابندی نہیں تھی, تو وہاں نئے لوگ, نئے افکار, نئی اپروچز پیدا ہوئی ہیں. اور مثلا سنت ہی کی بحث میں آپ کو میرا خیال ہے کہ 50 کے قریب ایسے لوگ مل جائیں گے جو الگ الگ بات کر رہے ہیں. سنت کو مانا جائے تو ایک تو پہلا. دوسرا رہ کہ حدیث کا مسئلہ آپ نے اٹھایا ہے. دیکھیے جب یہ بات تبصرہ کرنے میں اچھا ہے کہ بھائی جب جو حدیث ہمیں اچھی لگتی ہے ہم لے لیتے ہیں, جو اچھی نہیں لگتی ایسا نہیں ہے. ہمارا اصل میں یہ ہے کہ جو حدیث قرآن کے مطابق ہوگی, سنت متواترہ کے مطابق ہوگی, ہم اس کو لے لیتے ہیں. ٹھیک, وہ کوئی ہمارا مثلا بھانجی اور اس کو اکٹھا کرنے میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن چونکہ قرآن نے جس طرح سے اس کو بیان کر دیا ہے اس کی وجہ سے اس میں لازماً یہ معنی پیدا ہو جاتے ہیں کہ بھتیجی اور بھانجی بھی, اور خالہ اور بھانجی بھی, اور پھپھو اور بھتیجی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو یہ ان کے بیان ہی کی وجہ سے ایسا ہو گیا, جس طرح سے اس نے ترتیب دی ہے نا اس سے یہ پیدا ہو گیا ہے. تو ٹھیک ہے, کلام ہی کا تقاضا ہوتا ہے. اور جہاں قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگی وہاں ہم قبول نہیں کرتے. تو کوئی کہنے کو کہہ سکتا ہے, اور کبھی یہ بھی ہو بھی سکتا ہے, ہم انسان ہیں, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم غلطی سے پاک ہیں. کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس ہمیں غور نہیں کیا, حدیث ٹھیک لگی, مان لی, حالانکہ وہ قرآن کے خلاف تھی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن بہرحال عمومی اصول یہ ہے کہ وہ قرآن کے مطابق ہوگی, سنت کے مطابق ہوگی, تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں, اس لیے ہم اس کو. اگلا جو ہے فکر فراہی اکیلا نظر آتا ہے. جی ایسا نہیں ہے, میرے خیال میں ایک پہلو سے اپروچ کے اعتبار سے یہ اکیلا ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں آپ کو کہوں, اور یہ میں صرف دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, میں نے کئی علماء سے اس پر بات کی ہے کہ میزان میں جو غامدی صاحب کی کتاب ہے, جو ہمارا آخری پروڈکٹ ہے فکر فراہی کا اس وقت تک لیٹسٹ, میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ اس کی کون سی چیز پر آپ کو اعتراض ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے. صحیح, تو گن کر 2 چیزیں 3 چیزیں نکالتے ہیں. جی صاحب نے تاریخ کو نہیں مانا, غامدی صاحب نے جناب حدیث کے بارے میں یہ بات کہہ دی ہے, تو 3-4 کے علاوہ تو ہم یوں سمجھ لیجیے کہ اگر یہ 100 چیزیں میزان میں 3 چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ خلاف ہے, تو یہ 3% صرف خلاف ہے. صحیح, یہ صورتحال ہے فکر فراہی کی. ہم بالکل خالص جو دین ہے جو تواتر سے آ رہا ہے, تواتر کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے, جو تواتر دین آ رہا ہے اس کے اوپر ہم امت کے ساتھ 100% متفق کھڑے ہیں. چند آیتوں میں فہم کا اختلاف ہے, چند اصولوں میں اختلاف ہے,
باقی آپ دیکھ لیجیے نماز وہی ہے, ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رمضان کے ہی رکھتے ہیں, خطرے مانتے ہیں, ہم حج مانتے ہیں, زکوٰۃ مانتے ہیں, سب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پورے دین میں ہم امت کے ساتھ کھڑے ہیں, 100% کھڑے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. بس صرف وہ اس میں یہ روحانیت جو ہے اس پہ ظاہر ہے ہمارا بہت ڈفرینس ہے, لیکن بہرحال میں دوسروں کو موقع دینا چاہتا ہوں سوال کا. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ. تو ایسے جی حسان سلیم صاحب جو ہے پوچھنے کوشچن. ہلو جی یہ آواز تو آ رہی لیکن محنت کٹ رہی ہے. اب آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. سر یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے سٹارٹ میں کہا ہے کہ امام فرائی کی فکر جو ہے یہ دلیل اور ریزن پہ مبنی, تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے فکر سٹارٹ ہوئی ہے 1900s میں, تو اس میں صغیر میں بھی اور جگہوں پر بھی سائنٹیفک لاجک اور اس میں کافی ایوالویشن ہے لوگوں نے, یعنی ان کو دلیل کو ایکسیپٹ کرنا کیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ اتنی وائڈلی ایکسیپٹڈ کیوں نہیں ہے؟ یعنی ہم ابھی بھی فقہ حنفی پڑھتے ہیں اور تقریباً ملک میں اور انڈیا پاکستان میں یہی چلتی آ رہی ہے, تو یہی ہے کہ میرا یہ اتنی زیادہ ایکسیپٹ کیوں نہیں ہوئی. جی شکریہ. فکر فرائی اتنا ایکسیپٹڈ کیوں نہیں ہے دنیا میں؟ یہ بات یہ ہے کہ جو میں سمجھا ہوں میں اس پہ عرض کر دیتا ہوں, اگر آپ کے سوال کا جواب نہ ہو تو دوبارہ پوچھ لیجئے گا. مجھ تک جو پہنچا ہے آپ کا سوال, تو دیکھیے بات یہ ہے کہ فکر فراہی نہ تو اقلیت کا قائل ہے اس سینس میں جس سینس میں فلسفے والے ہوتے ہیں, نہ یہ لاجک کا قائل ہے اس سینس میں جس سینس میں فلسفے والے ہوتے ہیں. ہماری لاجک کیا ہے؟ ہماری لاجک یہ ہے کہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے اپنے کانٹیکسٹ کے اندر. ہماری لاجک صرف اتنی ہے, قرآن کی آیت اپنے ٹیکسچول کانٹیکسٹ کے اندر کیا بات کہہ رہی ہے, ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا اس سے زیادہ کوئی لاجک نہیں ہے. اور سچی بات ہے, میں اپنے استاد کے ساتھ پچھلے کوئی 25-30 سال کے عرصے کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ان کے ساتھ, تو ان کی ساری میزان میرے سامنے لکھی گئی ہے اور میں ان کے تحریریں اور ان کی تبدیلیاں اور سب سے واقف ہوں. جتنا بھی ظاہر ہے کہ دل کے حالات تو میں نہیں جانتا, جو ہمارے سامنے باتیں آتی رہیں. تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ قرآن کی آیت اگر غامدی صاحب کو ادھر لے جاتی ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں, ادھر لے جاتی ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں, سیدھا لے جاتی ہے سیدھے چلے جاتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا, یعنی بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ہم نے کہا جی کہ فلاں آیت میں تو یہ بات ہے, تو کہتے کہ نہیں ایسا نہیں. اور ہفتے بعد جب اگلا سیشن ہوا, کلاس ہوئی, تو انہوں نے کہا بھی میں نے تم لوگوں کی بات پہ غور کیا تھا, مجھے لگتا ہے کہ اس میں وزن ہے. تبدیل ہو گئے. یہ اس فکر میں مولانا امین حسن اصلاحی کے تدبر قرآن ہے. میں نے اس کے اوپر ایک سوال کیا ان سے کہ ان اللہ کا فن نہار سبھن طویلا, میں ابھی طالب علم تھا, یہ بہت پرانی بات ہے, مولانا اصلاحی حیات تھے ابھی. تو میں نے ان کو کہا کہ اس میں تو سبھن طویلا کا ترجمہ جو آپ نے کیا وہ تو درست نہیں لگ رہا مجھے. سبھن کا مطلب مصروفیت ہوتا ہے, آپ نے اس کا ترجمہ تسبیح کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو مرادی معنی میں لیا ہے, نہ کہ لغوی معنی میں. اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے میں گئے, ان کی کتاب چھپ کے آئی تھی مبادیۃ تدبر حدیث, اس کے اوپر اپنے ہاتھ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہوں نے میرا نام لکھا اور مجھے تحفے میں دی کہ تمہارا سوال بہت اچھا تھا. یہ کون ہے؟ مفسر قرآن مولانا امین حسن اصلاحی. تو اس فکر میں نے یہ ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ ہماری لاجک صرف اتنی ہے, قرآن جو کہہ رہا ہے, اس وجہ سے ہم قبول نہیں ہوتے. کیونکہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے اور جو سنت متواترہ کہہ رہی ہے, وہ امت کا, سنت متواترہ تو ساری امت مان رہی ہے, لیکن قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو دلچسپی نہیں ہے امت کو, کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہماری دلچسپی کیا ہے؟ اگر آپ مدارس کو دیکھ لیجئے تو قرآن کا دورہ آخری سال میں بس اہم مقامات کے اوپر بات چیت ہوتی ہے, باقی تیزی سے گزر جاتے ہیں. حدیث کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اصل جو علم ہے ہمارے ملک میں وہ فقہ کا علم ہے. تو فقہ دلچسپی کی چیز ہے. اگر آپ غامدی صاحب کے سیشن دیکھ لیں تو لوگ نیل پالش کی بات کر رہے ہوں گے, لوگ ناخن تراشنے کی بات کر رہے ہوں گے, کیونکہ یہ فقہ کے مسائل ہیں. عوام کے مسائل ہی یہی ہوتے ہیں اور دین زیادہ تر اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے, ضرورت ہے انسان کی. تو فکر فراہی کا جو یہ والا حصہ ہے یہ صرف علماء ہی کے کام کی چیز ہے کہ قرآن کے معنی کیا ہے, اس آیت کے معنی کیا ہے. اس کے نتیجے میں اب یہ
الگ چیز ہے کہ چونکہ جدید جو سوالات ہیں اس کا جواب قرآن سے جب ہم دیتے ہیں تو وہ اتنا تسلی بخش ہوتا ہے کہ میں نے ابھی جو سورہ لقمان کی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، تو اسی گھر کی بیٹھک میں ایک ایتھیسٹ مسلمان تھا، لیکن وہ ایتھیسٹ ہو گیا ہوا تھا، ہالینڈ میں رہتا تھا، تو میرے ہمسائے اس کو لے کر آ گئے. تو میں نے جب اس نے مجھے کہا کہ قرآن میں تو بہت ساری غلطیاں ہیں، جب ایک غلطی ثابت ہو جائے قرآن میں تو اس کا مطلب اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو میں نے کہا کوئی ایک مثال دو، تو اس نے یہی مثال دی. تو میرے پاس 3 ترجمے پڑے ہوئے تھے، ایک فتح محمد جلندی صاحب کا، ایک مودودی صاحب کا، ایک اور صاحب کا، بٹ صاحب ہیں. تو میں نے تینوں ترجمے ان کے سامنے رکھے. میں نے کہا اب یہ ترجمے دیکھ لیجیے اور نیچے جو فٹ نوٹ میں حاشیہ لکھا ہو اس کو دیکھ لیجیے. اوپر ترجمہ بالکل یہی ہے جو قرآن کے الفاظ ہیں، لیکن نیچے تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو میں نے کہا قصور کس کا ہے؟ تو اس وجہ سے ہمارے فکر میں جب ہم قرآن سے جواب دیتے ہیں تو تسلی بخش جواب ہے، اس لیے اس پہلو سے ہم مقبول ہو رہے ہیں. لیکن فقہ میں ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ زندگی گزار رہے ہیں لوگ سارے. تو یہ مقبولیت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ چیزوں میں ہم پرانی روایت سے ٹکراؤ سا محسوس ہوتا ہے ہماری آرا میں. تو لوگ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا جو یہ اپروچ ہے کہ اپنے دین کو بچاؤ، یہ جو اپروچ ہے یہ خطرہ محسوس کرتی ہیں فکر فراہی سے. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ گامدی صاحب کے خلاف کچھ نہ کچھ حرکت ہوتی رہتی ہے، کیونکہ وہ اس دین جس کو وہ دین کہتے ہیں کہ جو 13 صدیوں سے بنا کے ہمارے پاس آ گیا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. تو جیسے ہی گامدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں فلاں بات غلط ہے، یہ بات ٹھیک ہے، تو وہ اپنے اس دین کو چیلنج محسوس کرتے ہیں، ویسا ہی چیلنج جیسا انگریز کے زمانے میں لوگوں نے انگریزوں سے محسوس کیا. تو اس وجہ سے وہ مخالفت میں آ جاتے ہیں. تو مقبولیت کے راستے میں یہ بھی ایک رکاوٹ ہے. تو خالی، اور یہ بات ایک میری زندگی بھر کا تجربہ ہے، ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا کہ میں زندگی بھر کا لفظ بولوں، لیکن بہرحال وہ یہ ہے کہ عقلیت پسند، لاجک پسند یا حکمت پسند لوگ یہ 1000 میں 1-2 ہوتے ہیں. باقی سب وہی بات سننا چاہتے ہیں جو جانی پہچانی ہے، مانی ہوئی ہے. نئی بات ماننا، نئی بات سننا یہ بڑے مشکل کاموں میں سے ہے. اور جو لوگ کوئی نئی بات سمجھنے کے اوپر غور کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں تو میرے نزدیک وہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت ریئر ہوتے ہیں، بہت کم لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ایک اصل وجہ یہ بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی شخصیات اس فکر میں ہیں وہ پبلک کی فگرز نہیں تھے. گامدی صاحب پہلے آدمی ہیں جو پبلک میں بھی مقبول ہوئے ہیں. نہ مولانا اصلاحی مقبول ہوئے، نہ مولانا فراہی مقبول ہوئے. مولانا فراہی کو تو ایک لمبے عرصے تک اکثر علماء بھی نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ اپنے گوشے میں گھر میں بیٹھ کے کام کرنے والے آدمی تھے. بس ہندوستان کے کچھ علماء جن سے ان کا تعلق تھا یا خط و کتابت تھی وہ لوگ جانتے تھے. نہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں تھے، نہ وہ کسی علمی تحریک کا حصہ تھے. بس ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا، اس میں بیٹھ کے کام کرتے رہتے. تو یہ وجہ ہیں جس وجہ سے یہ پاپولر نہیں ہوا. لیکن یہ اصولی طور پر بات جان لیجئے کہ پاپولیرٹی صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر پاپولیرٹی یا تعداد لوگوں کی جس کو فالو کرتی ہے وہ فکر صحیح ہو تو اس وقت پھر عیسائیت کو مان لینا چاہیے کیونکہ عیسائیت میں سب سے زیادہ لوگ ہیں. تو یہ اصول نہیں ہے. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کی کثرت کتنی ہی پسند آئے لیکن اکثریت کے پاس حق نہیں ہوتا، حق قرآن میں ہے. تو اس طرح سے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے وہ فالو زیادہ کرنے والے ہیں وہ حق پر ہو. بس اللہ تعالیٰ خیر کرے سب کو، ان کی نیک نیتی اور ان کے عمل کا اجر دے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امت نعوذ باللہ کو گمراہ ہے، لیکن میں یہ صرف ایک اصول سمجھا رہا ہوں کہ اکثریت کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ پوری امت کا اتفاق یہ ایک دلیل ہے. جس بات پر پوری امت متفق ہے ہم اس سے اختلاف بھی نہیں کر رہے، کوئی اختلاف نہیں ہے ہم اس کے ساتھ. ٹھیک ہے ساجد صاحب، میں اگلا کوشچن لے لیتا ہوں. شاہینہ صاحب اپنا کوشچن پوچھ لیں. شاہینہ کاظمی. ہیلو، السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال بھی ایسا ہی تھا کہ جیسے صحابہ کے طریقے سے قرآن سمجھنے کے لیے تو پھر ہمیں جو ایک جس کو کوئی استاد میسر نہیں ہے، جیسے الحمدللہ ہمارے پاس آپ ہے، تو وہ جب عام آدمی جاتا ہے تو وہ روایت کے ذریعے جائے گا تو وہ پھر کنفیوز ہو جائے گا صحابہ کے قرآن سمجھنے کے طریقے تک پہنچنے کے لیے. تو یہ پھر مشکل آ جاتی ہے اس میں بھی. اور ایک سوال میرا یہ
जैसे एक दूसरा सवाल मेरा ये था कि शाहिना साहिबा एक एक सवाल पूछ लें क्योंकि मेरे पास अभी ठीक है, मैंने बस एक नाम ही पूछना था सर सैयद की बुक का जो उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन पे लिखी हो, अगर कोई। जी, देखिए जो आम आदमी होता है वो एक टाइम तक आम आदमी रहता है। जब हमने शुरू किया पढ़ना तो ऐसे ही था, हम आम आदमी थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता किताबें भी पता चल गई, रास्ते ही पता चल गए, तो रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। तो आम आदमी जब इस कन्फ्यूजन तक पहुंचेगा तो मेरे ख्याल में वो मोस्ट वेलकम इस दुनिया में, कि उसने अब कन्फ्यूजन का सामना करना शुरू कर दिया, तो रास्ता खुलेगा उसके लिए। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, कि किताबें खोलनी पड़ेंगी, चीज़ें देखनी पड़ेंगी, यानी इस काबिल होना पड़ेगा कि वो गामडी साहब की बात को कहेगी मैं समझता हूँ गलत है, उसकी दलील ये है, फराई साहब की बात को मैं गलत समझता हूँ, उसकी दलील ये है। ये आम आदमी ही तरक्की करके यहाँ पहुँचते हैं, कोई खास आदमी नहीं पैदा होता। यानी पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि आपने किताब का, उनकी मकालात सर सैयद के नाम से किताबें हैं उनकी, ये 17 जिल्दें, तो इनमें वैसे उन्होंने की हुई हैं। ये आपको एक वेबसाइट है रेख्ता के नाम से, जायद जी, ठीक है, तो उस पे आपको ये मिल जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शाहिना साहब असर साहब पूछ लें, असर के नाम से जो जिन्होंने अपना। अस्सलाम वालेकुम सर, असर हयात अर्ज कर रहा हूँ ऑक्सफोर्ड से। सर जो जी सूरत लुकमान का आपने हवाला दिया, 2-3 दफा इस सेशन में बात हो गई उस आयत पे। तो सर जिस तरह के जो आयत स्टार्ट हो रहा है वो क़यामत की घड़ी से शुरू हो रहा है कि क़यामत का इल्म अल्लाह ताला के पास है। तो जिस तरह हदीस जबरील में आया कि हज़रत सल्लम ने भी मतलब और हज़रत जिब्राइल दोनों ने इस बात का मतलब इंकशाफ किया हम लोगों पर, उम्मत पर, सहाबा किराम जो मौजूद थे, कि वो सिर्फ अल्लाह के पास है दीन। तो वहां से बात शुरू होती है और आगे जो बाकी 2 बयानात आए हैं इसी आयत में, उनमें अतफ आया है, वाव आया है, क्या उसका असर वो आगे वाले जो पोर्शन है वो नहीं लेंगे? वो लेते हैं। अतफ जब होता है तो मसलन अगर कहा जाए कि इन्नहु इल्मु साहब माफी बतने ही व मा जानजलो मिनल, तो बिल्कुल ठीक असर हो जाता। वो जुमले ही अलग का, उसमें नया वर्ब आ गया है। इसका वर्ब था कि अल्लाह के पास है क़यामत का इल्म और बारिश नाजिल करता है अल्लाह ताला। अतफ तो हुआ है लेकिन पूरा जुमला ही मुकम्मल है। अगर ये होता ना कि अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है और विलादत का और बारिश का, तो बिल्कुल उसके ऊपर असर होना था। अतफ 2 तरह के होते हैं, एक होता है कि वर्ब एक ही रहता है, उसके नीचे मफूल आते चले जाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट उसके आते जाते हैं। एक ये है कि जुमला ही पर जुमले पर अतफ हो रहा है। तो ये 4 जुमले एक दूसरे के ऊपर अतफ हो रहे हैं। अल्लाह ही के पास है क़यामत का इल्म, अल्लाह बारिश नाज़िल करता है, अल्लाह जानते हैं जो कुछ रहने मात्र में। तो ये 3 जुमले अलग से जुमले पर जुमला अतफ हो रहा है, इसलिए उस वर्ब का असर या इंदहु इल्मु सा का असर आगे नहीं जाएगा। तो अगर जुमले की साख्त बताती है कि इसके तहत आ रहा है कि अलग से आ रहा है, तो अल्लाह ताला ने एक कमाल यहाँ किया है कि अगले जो जुमले बनाए हैं वो भी मुकम्मल बना दिए हैं। ये नहीं कहा कि ममा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत व माज़ा तक्सिबु गदन, ये भी नहीं कहा। दोनों जगह दोहराया है, मा तदरी नफ्सुन दोनों जगह दोहराया है कि कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो ये जुमले बता रहे हैं कि अल्लाह ताला 5 चीज़ें अलग अलग हैसियत से उनको बता रहे हैं। तो अतफ का असर जरूर जाता है, लेकिन वो जुमला ही बताता है कि असर लिया जाए कि ना लिया जाए। जी शुक्रिया असर साहब। एहसन इकबाल साहब पूछ ले अपना क्वेश्चन। सर जी वालेकुम सर, मैंने ये पूछना था कि आजकल ये बहुत कहा जाता है कि इमाम फराही सर सैयद की फिक्र से बहुत मुतासिर थे और उनके काफ़ी एडमायर भी करते रहे उनको। तो आप ज़रा इस पर बता दें कि उनका क्या रिलेशन था, सर सैयद का और इमाम फराही का कोई रिलेशन था क्या? उन्होंने कुछ लिखा सर सैयद के बारे में, उनकी फिक्र के बारे में? जी, असल में बात यह है कि ये प्रोपेगेंडा जो होता है वो किया जाता है, हमारे तीनों असातिज़ा के ख़िलाफ़ हो रहा है। देखिए, सर सैयद के साथ जो उनका ताल्लुक़ है वो एक अहद के हैं। अलीगढ़ में जब आते जाते हैं तो मुलाकात भी होती है, और जब तालिब इल्म थे तो उस वक्त सर सैयद ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन जब उनकी तफसीर आई है तो उन्होंने मौलाना फराही से कहा कि तुम इसका तर्जमा कर दो। तो उन्होंने कहा कि मैं इस मासियत में हिस्सा नहीं ले सकता, इस गुनाह में हिस्सा नहीं ले सकता। तो ये उनका ताल्लुक़ है फ़िक्री तौर पर, जो इससे वाज़ेह होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई फ़िक्री तौर पर हम आहंग थे, लेकिन
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مولانا فراہی سر سید سے متاثر تھے، تو میں یہ سوچا سمجھا ہوا جملہ بول رہا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی افکار ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، فکر فراہی، اہل قرآن، اہل حدیث، وہابی، ظاہری، یہ سارے کے سارے سر سید سے متاثر ہیں. سر سید سے متاثر ہونے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ان کے اصول کو لے رہے ہیں. یہ اہل قرآن ہیں صرف، یا دو ایک افراد اور ہیں، چرتھالوی صاحب، چکالوی صاحب اور رحمۃ اللہ طارق صاحب وغیرہ. لیکن ایک متاثر ہونے کا مطلب نیگیٹو ہونا ہے. یعنی اگر آپ وہابیوں کو دیکھیں تو پچھلے، یعنی اہل حدیث کہہ لیجئے، وہابی نہ بولیے، تو اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ پچھلے 150 سال سے جب سے سر سید کی کتابیں آئی ہیں، وہ حدیث کے حجیت پر کتابیں لکھ لکھ کے تھک گئے ہوئے ہیں. سارے سر سید کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. مولانا فراہی نے سر سید ہی کے اٹھائے ہوئے سوالوں کی وجہ سے نئے اصول دریافت کیے قرآن کے اندر سے، کہ قرآن پہ غور کیسے کرنا ہے. سر سید نے جس طرح طرز ڈالی ہے فکر کی، یہ بڑا خطرناک ہے. تو یہ اس معنی میں سارے ہی متاثر ہیں. تو یہ تاثر اگر کوئی کہہ رہا ہے تو میں اس حق میں ہوں. اس وقت میں یہ جملہ پھر سر سید کی اہمیت کی وجہ سے نہیں، سر سید کی وہ سنگینی کی وجہ سے جو انہوں نے پیدا کر دی، اس کی وجہ سے بول رہا ہوں کہ ہم اصل میں دینیات کے اندر، یعنی اسلامی تھاٹ کے اندر، ہندوستانی لوگ جو ہیں وہ سر سید کے عہد میں جی رہے ہیں. ہم جو پازیٹیو کام کرتے ہیں وہ بھی سر سید کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جو نیگیٹو کام کرتے ہیں وہ بھی سر سید کی وجہ سے کرتے ہیں. انہوں نے جتنے سوالات اٹھا دیے ہیں انگریزوں کے آنے کے بعد، ابھی تک انہی کی لڑائی جاری ہے، انہی کی کشمکش جاری ہے. خواہ ہم سر سید کو رد کر رہے ہوں یا سر سید کا ساتھ دے رہے ہوں، انہوں نے جو سوال اٹھا دیے ہیں، میرے خیال میں ہندوستان میں ان کی یہ اہمیت ہے. یہ جبری ہے، ماننے پڑتی ہے. یہ ایسی جیسے یہ سامنے میرے دیوار ہے، میں اس میں سے گزر نہیں سکتا، ماننا پڑے گا. اسی طرح سر سید ایک ایسے آدمی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا چیلنج کریٹ کیا ہے کہ ابھی تک ہم اسی کشمکش میں ہیں. کہیں کہیں آپ کو کچھ آزادی محسوس ہوگی، لیکن اہل حدیث کو دیکھ لیجئے. یعنی اہل حدیث صرف پاکستان کے نہیں ہیں. ابھی کوئی چند سال پہلے ناصر الدین البانی صاحب جو مشہور محدث ہیں، سعودی عرب کے تھے، پھر ان کو دیش نکالا دے دیا گیا، تو انہوں نے حجیت حدیث پر کتاب لکھی ہے. اس میں کوشش کی ہے کہ سر سید کا نام لیے بغیر اس کے سوالوں کے جواب دیے جائیں. یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی تک ہم نے سر سید کے سوالوں کے جواب نہیں دیے. ان مسالک کی طرف سے نہیں آئے، ان کے سوال کو ایڈریس ہی کوئی نہیں کرتا. لیکن ہم نے اس کا جواب دیا ہے، یعنی مولانا فراہی نے. تو اس معنی میں تو سارے ہی متاثر ہیں سر سید سے. میں اپنا بھی اقرار کرتا ہوں کہ مجھے بھی سر سید نے جو سوالات اٹھائے ان کا جواب دینا ہے، میرے اوپر ادھار ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے. اور ایسا ہی وہابیوں پر ہے، اہل حدیثوں پر ہے، دیوبندیوں پر ہے، بریلویوں پر ہے. لیکن پازیٹیولی وہ متاثر تھے ایسا نہیں ہے. فکر سے متاثر نہیں تھے، لیکن ان کی جو تحریکیں ہیں، جو سماجی خدمت ہے، جو سیاسی خدمت ہے، اس کے سارے ہی موترف ہیں. وہ تو ان کو کافر کہنے والوں نے بھی ان کا اعتراف کیا. تو سر سید کا وہ حصہ جو ہے کہ وہ ایک ہندوستان میں ایک ریفارمر ہیں، وہ اس کی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جس طرح سے انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی ہے، جس طرح سے انہوں نے تعلیم کے لیے جدوجہد کی ہے، وہ قابل تعریف ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن جو دینیات میں ان کا فکر ہے، اس کے اوپر مولانا فراہی ان سے متاثر پازیٹیو معنی میں نہیں ہے، نیگیٹو معنی میں ضرور ہے. وہ میں نے آپ کو تفصیل کر دی. سر ٹائم تو میرے خیال میں مکمل ہو گیا ہے، یعنی ہمیں 45 منٹ کویشچن آنسر ہی کر لیے. ابھی بھی کچھ ہاتھ باقی ہیں، تو سارے کویشچن تو پاسبل نہیں ہوں گے کہ پوچھے جا سکیں. تو میرے خیال میں میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جو واٹس ایپ گروپ بنا دیا ہے الگورتھم انسٹیٹیوٹ والوں نے، آپ سب اس کو جوائن کر لیں، اس پہ پوسٹ کر دیں اپنے کویشچنز، اور اس کو آہستہ آہستہ یا تو آنسر آف لائن کرتے رہیں گے یا اگلی دفعہ پوچھ لیں گے. تو سر اگر آپ کہیں تو 5 منٹ ایکسٹینڈ کر کے ایک آدھ کویشچن اور لے لیتے ہیں، پھر کلوز کر لیتے ہیں. جی لے لیں کوئی مسئلہ. تو ایسا کریں ثاقب صاحب کویشچن پوچھ لیں. السلام علیکم، میں ثاقب بول رہا ہوں یو کے سے. میرا سوال ہے، یہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ آیت نمبر 4 سورہ نساء میں ورس نمبر 34 وَضْرِبُوهُنَّ، اس کا کیا معنی ہے فراہی اسکول آف تھاٹ میں؟ پلیز.
यही माना है कि उनकी तादीब कर सकते हो, 2-4 लगा सकते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो समझाया है कि भाई तुम, असल में हुआ ये है कि हमने जो मारने का मफहूम है वो कुछ ले लेते हैं, जैसे कोड़े लगाने हैं। मैं अपने बेटे को मार सकता हूँ या नहीं मार सकता हूँ? आप यूके की बात ना करें, मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं अपने बेटे को अगर वो चोरी करके आता है तो 2 लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? और अगर मेरी बीवी कुछ ऐसा करके आए तो क्या मैं उसको प्यार और मोहब्बत से बैठाऊँ कि तुम चोरी करके आ गई हो, तो शाबाश, बहुत अच्छा कारनामा किया है। मैं उसको समझाऊंगा, डांटूंगा, सब कुछ कर सकता हूँ, वो मुझे कर सकती है, नहीं ऐसा हो सकता। तो ये मारने का मफहूम हमने ले लिया उस मानी में जैसे जल्लाद मार रहा है और उसने तो कत्ल ही कर देना है मार मार के। नहीं, जैसे बाप बेटे को 2 लगा लेता है समझाते हुए, ऐसा ही शोहर को हक दिया गया कि तुम कर सकते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा नहीं चोट लगाओगे जिससे उसका जिस्म का कोई हिस्सा टूट जाए, हड्डी टूट जाए, कोई चोट निशान पड़ जाए। ऐसी चोट नहीं लगाओगे कि धब्बा ही पड़ जाए उस जिस्म के ऊपर। तो ये सारी चीजें इस बात की तलकीन थी कि बस जैसे डांटने के लिए बाप अपने बच्चों के साथ करता है, वो उस बाप को भी हम मना करेंगे जो जल्लादों की तरह मारेगा। तो ये इसके मानी इतने ही है। और वो आखिरी स्टेज है, वो आएगी भी कब? पहली 2 स्टेजेस में ही मसला हल हो जाएगा, जो कुरान ने तरीका बताया है। और जो जुर्म बताया वो ये नहीं है कि आटा गूंदते हुए क्यों हिलती हो। मेरी वालदा ये जुमला बोला करती थी कि हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो हैं वो इस पर भी झगड़ा करते हैं कि बीवी तुम आटा गूंदते हुए क्यों हिलती हो। इन बातों पर नहीं है, वो नशूज का लफ्ज बोला गया है। नशूज जो है वो बगावत है, खानदान के साथ, घराने के साथ। तो बगावत के अंदर अल्लाह ताला ने कहा है कि जो बीवी नशूज करे उसका क्या करना है तुमने? पहले तुम उसको समझाओगे, फिर उससे इज़्दिवाजी ताल्लुक मुनक़ते कर लोगे, तब भी ना समझ में आए तो अब समझाने का अमल 6 महीने साल चलेगा। फिर इज़्दिवाजी ताल्लुक मुनक़ते करने के बाद कोई साल 6 महीने इंतज़ार किया जाएगा। फिर अल्लाह ताला कहते हैं तुम 2 लगा सकते हो घर को जोड़े रखने के लिए, नशूज ख़त्म करने के लिए। तो ये है वो ज़ाब्ता जो अल्लाह ताला ने बताया है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने कहा जी कि हम पहले दिन ही मारना शुरू कर देते हैं। ये अल्लाह ताला ने नहीं कहा, ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। और मारने का मतलब भी हमने बहुत सख्त कर दिया। तो जिस तरह बाप, एक नफीस बाप अपने बेटे को 2 लगा सकता है, अपनी बेटी को 2 लगा सकता है, इसी तरह कुरान ने फिर सूरह निसा के एंड पे मर्दों के लिए भी कहा है कि जिस शौहर से नशूज का डर बीवी को हो वो क्या करे, उसका भी हल बताया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीवियों के लिए बता दिया है। तो पूरी बात अगर आप अपने सामने रखें तो उसमें कोई खराबी नहीं रहती। वो एक निहायत नफीस, असल में अल्लाह ताला चाह रहे हैं घर कायम रहे, घर ना टूटे। उस घर में नशूज अगर हो गया है कि उसने बगावत कर दी है, शोहर नहीं है, घर की कोई पासदारी नहीं है, कोई इज्जत का लिहाज नहीं है कोई, तो ऐसी औरत को सजा दी जा सकती है। बस इतनी बात अल्लाह ताला ने कही है। आटा गूंदने पर, बाप शोहर की बात ना मानने पर, माँ के कोई यानी अपनी सास की खिदमत ना करने पर नहीं मारा जाएगा उसको। नशूज कुरान ने कहा है, नशूज पर उसको सजा दी जाएगी। नशूज के मानी गलत कर दिए गए, वो हमने 7 चीज़ें कर दी, वो पता नहीं कहाँ से आ गई कि अगर शौहर कहे तो उसका हुक्म ना माने, अगर वालदा कहे तो उसकी खिदमत ना करे, बाप की खिदमत ना करे, वो 7-8 चीज़ें हैं, पता नहीं कहाँ से आ गई। नशूज का मतलब यही नहीं है। नशूज का मतलब है कि उसने ख़ानदान तबाह करने का फैसला कर लिया, जिसको हम बगावत कहते हैं। हुकूमत के खिलाफ बगावत हो तो अल्लाह ताला कहते हैं कि सजाए मौत है उसकी, और फसाद पैदा करने की। और घर में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर औरत फसाद पैदा करे तो ये मामला करना है, और अगर शौहर करे तो ये मामला करना है। दोनों तरफ से अल्लाह ताला ने बिल्कुल कानून दे दिया है। तो बस वो ये मतलब है हमारे जहन में। लेकिन जदीद ज़माने में लोग कर रहे हैं कि उनको मिसालें दो, उनको बातचीत करो, उनके साथ बातचीत तो पहले आ गई है आयज़ो हुन्ना के अल्फाज में। इसलिए ये इस तरह की बात है, हम इसमें कोई मॉडर्निस्ट नहीं है। कुरान ने जो बात कह दी है उसको पूरी तरह समझ के बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने एक लंबा प्रोसेस बताया है। 6 महीने आप समझाएं, साल समझाएं, 2 साल समझाएं। जब आप समझेंगे नहीं, समझाने का अमल ठीक नहीं है, ये फ़ायदा नहीं दे रहा, तो आप थोड़ा सा अमली काम करें, आप अपना इज़्दिवाजी ताल्लुक़ मुनक़ते कर लें। तब भी बीवी ठीक नहीं हुई, 6 महीने देखें, साल देखें, तो फिर आप कोई सज़ा का फ़ैसला भी कर सकते हैं। हम इसमें आजकल के ज़माने में तजवीज़ ये कर सकते हैं, कभी अदालत की तरफ चले जाओ या ख़ानदान की तरफ चले जाओ ताकि तुम किसी मज़ीद फसाद से बच जाओ। ये बस इतनी सी बात है
اس کا کوئی مطلب تبدیل نہیں کیا جائے گا. جو عربی زبان میں، صحابہ کی زبان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں جو اس کا مطلب ہے بس وہی لیا جائے گا. یہ ہمارا اصول ہے. شکریہ سر. آپ کا لیکچر آج کا بہت زبردست تھا، اوپننگ لیکچر تھا ہمارا. آج کے سیشن یہیں کلوز کر لیتے ہیں. جن لوگوں کے سوالات رہ گئے ان سے میں معذرت کر لیتا ہوں. آپ لوگ واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں، اس کے اوپر میں کویشچنس پوسٹ کر دیں. ہو سکا تو اسی میں اس کے جواب دے دیے جائیں گے. نہیں ہو سکا تو آپ اگلا جب سیشن سٹارٹ ہوگا تو آپ پہلے اپنا ہاتھ ریز کر لیجیے گا. انشاءاللہ آپ کا کویشچن پہلے لے لیں گے. اپنے سوالات جو ہے وہ نوٹ کر کے رکھ لیجیے گا. تو میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر کنٹرول آپ کے پاس ہے، آپ چاہیں تو اب سیشن کو اینڈ کر دیں. بھائی جو چیٹ میں چیزیں آتی رہی میں ان کو نہیں دیکھ سکا، وہ معذرت چاہتا ہوں. اب وہ ٹائم گزر گیا ہے تو انشاءاللہ اگلی دفعہ رضا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس میں بھی دیکھ لیا کریں، کوئی سوال ہو تو ایڈریس کر لیا کریں انشاءاللہ. تو سب کو اگلے ہفتہ تک کے لیے خدا حافظ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اچھا سیشن رہا، اچھے سوالات تھے. سب کو خدا حافظ.